إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها وكان الله بكل شيء عليما. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم اجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري. اللهم اجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري. اللهم اجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري. اللهم لك الحمد كله. اللهم لا قابض لما بسطت ولا مقرب لما باعدت ولا مباعد لما قربت ولا معطي لما منعت ولا مانع لما أعطيت. اللهم ابسط علينا من بركاتك ورحمتك وفضلك ورزقك. اللهم إني أسألك النعيم المقيم الذي لا يحول ولا يزول. اللهم إني أسألك النعيم يوم العيلة والأمن يوم الحرب. اللهم عائذا بك من سوء ما أعطيتنا وشر ما منعت منا. اللهم لك الحمد كله. اللهم لا قابض لما بسطت ولا مقرب لما باعدت ولا مباعد لما قربت ولا معطي لما منعت ولا مانع لما أعطيت. اللهم ابسط علينا من بركاتك ورحمتك وفضلك ورزقك. اللهم إني أسألك النعيم المقيم الذي لا يحول ولا يزول. اللهم إني أسألك النعيم يوم العيلة والأمن يوم الحرب. اللهم عائذا بك من سوء ما أعطيتنا وشر ما منعت منا.
اللهم اجعل عملي كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل لأحد فيه شيئا. اللهم اجعل عملي كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل لأحد فيه شيئا. اللهم اجعل عملي كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل لأحد فيه شيئا. اللهم أسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقرب إلى حبك. اللهم أسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقرب إلى حبك. اللهم أسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقرب إلى حبك. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد
محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرے سب ساتھیوں کو خوش آمدید، اہلاً وسہلاً و مرحبا. صحیح بخاری میں میرے ساتھ شامل ہیں میرے بہت سے ساتھی، اور پڑھ رہے ہیں ہم کتاب الزکوٰۃ. الحمدللہ ہم نے یہ صحیح بخاری کا کورس جو ہے وہ بالکل ابتدا سے شروع کیا تھا. اس کی مختلف کتابیں پڑھتے ہوئے ہم اب آ گئے ہیں کتاب الزکوٰۃ پر. یہ پہلا یعنی یہ کتاب اس نئے کورس کی پہلی کتاب ہے جو ہم پڑھ رہے ہیں، اور آج اس کی کلاس دوسری ہے. پچھلے ہفتے سے ہم نے کتاب الزکوٰۃ کو شروع کیا پڑھنا، کچھ احادیث پڑھی، ان پہ ڈسکشن کیا، ان کا آپ سے آپ کے ریفلیکشنز لیے، ان کے اوپر ہم نے کوئز پول کیا، دیکھا آپ نے کیا سیکھا. وہیں اینڈ دین آپ نے آنسر کیے کویسچنس کے، آپ کو اس کا رزلٹ بھی وہیں مل گیا. پچھلے ہفتے ہم نے یہ ساری ایکٹیویٹی کی تھی، اور اس کے بعد ہم نے آپ سے حدیث کی لسننگ کے لیے کہا تھا کہ آپ نے پڑھ کے آنا ہے، ہم آپ سے سنیں گے. اس دن بھی آپ سے کچھ نہ کچھ اس پہ ایکٹیویٹی ہوئی، اور آج انشاءاللہ ہم آپ کو یہ سب چیزیں کروائیں گے. تو آج کا ہمارا جو سیشن ہے اس کا آغاز جو ہے، اس کا آغاز ہم اس سے کرتے ہیں کہ سب سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس کورس کے مقاصد کیا ہیں. یہ کورس ہم نے کیوں شروع کیا ہوا ہے، کیا سیکھیں گے اس کے اندر کتاب الزکوٰۃ میں. یہ ہے کتاب آپ کے پاس سامنے، یہ صحیح بخاری کی وہ کتاب ہے جو الدا کی پرنٹڈ ہے، آپ کے اپنے ادارے کی کتاب ہے. اور اس میں جتنے بھی ہم کتابیں پڑھ رہے ہیں صحیح بخاری کے اندر، جتنے بھی ابواب اور کتاب پڑھ رہے ہیں وہ سارے اس کے اندر موجود ہیں. تو اس میں سے کتاب الزکوٰۃ ہم نے شروع کی ہوئی ہے، اور کتاب المناسک بھی ہم انشاءاللہ اس کورس میں مکمل کریں گے. کتاب الزکوٰۃ پڑھنے کے ہمارے مقاصد کیا ہیں، ہم ان کی دہرائی کر لیتے ہیں. صحیح بخاری کتاب الزکوٰۃ پڑھنے کے مقاصد: پہلا مقصد کہ اسلام کے بنیادی رکن زکوٰۃ کی فرضیت، اہمیت اور فضیلت کے بارے میں ہم جانیں اور دوسروں کو بھی آگاہ کرنا، یہ ہمارا ایک مقصد ہونا چاہیے. پھر زکوٰۃ کے جائز، افضل اور ممنوع مصارف کو جاننا. یہ بہت اہم ہے کہ یہ اگر ہم نے کوئی ایسا کام کیا کہ جو جائز ہی نہیں ہے یا جو ممنوع ہے تو پھر وہ تو زکوٰۃ ہماری ادا ہی نہیں ہوگی. پھر واجب الزکوٰۃ اشیاء، ان کا نصاب اور شرع زکوٰۃ کے بارے میں آگاہی حاصل کرنا. صاحب نصاب ہونے پر اللہ کی رضا کی خاطر زکوٰۃ کو عبادت سمجھ کے باقاعدگی سے ادا کرنے کا شوق حاصل کرنا. انشاءاللہ آج آپ جانیں گے کہ صاحب نصاب ہونا کیا ہوتا ہے، وہ آج کے سیشن میں وہ بھی ہم ڈسکس کریں گے انشاءاللہ. زکوٰۃ کی ادائیگی کے فوائد، عدم ادائیگی کی سزاؤں اور نقصانات کے بارے میں جاننا، اور حدیث کے متن کو عربی میں پڑھنے کا شوق پیدا کرنا. مجھے ایک آپ کی کلاس کی آخری ایکٹیویٹی ہے نا، وہ یہی ہے کہ آپ سے حدیث کو لسن کیا جائے گا. لسننگ آپ پڑھ کر آئیں گے، لسن تو آپ کلاس میں ہی کر لیتے ہیں، دوبارہ چاہے دوبارہ سن لیں، اور پڑھ کر آئیں، اور پھر آپ کے انچارجز انشاءاللہ آپ کو آپ کی حدیث کو سنیں گے. ابھی تو ہم مین سیشن مین کلاس میں آپ کی حدیث سنیں گے، ہماری ٹیچر سنیں گی، لیکن ونس ہمارے جب ایڈمیشن کلوز ہو جائیں گے تو پھر انشاءاللہ آپ کی گروپنگ کر دی جائے گی، اور پھر آپ کے گروپ انچارجز بریک آؤٹ رومز میں آپ کے گروپس میں انشاءاللہ سنیں گے آپ کی حدیث. اس میں فائدہ کیا ہوگا کہ کیونکہ وہ گروپ میں ہو جائیں گے آپ لوگ سب ڈیوائڈ مختلف گروپس میں، تو کم لوگ ہوں گے تو ایک انچارج وہ آپ کی حدیث کو زیادہ لوگوں کی حدیث کو زیادہ حدیث سکیں گے. آپ یہ دیکھیں کہ یہ بات جو میں نے ابھی کی ہے نا کہ ایڈمیشن کلوز ہو جائیں گے، تو یہ کیا کہانی ہے؟ یہ کہانی یہ ہے کہ جناب ابھی شروع کی ابتدائی چند کلاسز میں آپ کے ایڈمیشن کھلے ہیں، اور کلاس کا لنک بھی اوپن ہے. ابھی بھی اس وقت بھی جس کو چاہیں بھیج دیں. آپ کی کلاس سے پہلے تک، انٹر ہونے سے پہلے تک، میں نے اپنی کوئی 12-13 براڈ کاسٹ لسٹ الحمدللہ جو بنی ہوئی ہیں ان کے اندر یہ سارا میسج بھیجا ہے جو لنک جوائن کرنے کا، اور اس کے علاوہ اور جگہوں پہ بھی. تو آپ بھی جتنے لوگوں کو بھیج سکتے ہیں اس کو بھیجیں، تاکہ ہو سکتا ہے کہ کسی کو پتہ ہی نہ ہو یہ کورس شروع ہوا ہے، اتنا اہم
رکن ہے دین کا زکوٰۃ، اس کے بارے میں ہماری آگاہی ہی نہیں ہے، بہت سی اور چیزوں کی بھی آگاہی نہیں ہے، اس کی بھی نہیں ہے. تو ہم کسی کو ایک دعوت تو دینا کہ وہ کلاس میں آئے، آ کے سنے. لانا، پیغام پہنچانا اور لانے کی کوشش کرنا ہمارے ذمے، اور آنا اللہ کی توفیق سے ان کے ذمے. وما علینا الا البلاغ، ہمارے ذمے بات پہنچانا ہے. تو بات پہنچانے کی بڑی تڑپ ہونی چاہیے. تو ابھی بھی میں کہوں گی کہ اگر آپ ابھی بھی اس وقت لنک آپ کے ساتھ آپ کے گروپ میں شیئر ہوا ہے رجسٹرڈ اسٹوڈنٹس کے، نہیں تو یہاں پہ بھی لنک شیئر کر دیں. میں آپ سے ریکویسٹ کروں گی کہ چیٹ سے بھی میرے ساتھی اٹھا کر وہ لنک اپنے کسی ساتھی کو بھیج سکتے ہیں اور ان کو دعوت دے سکتے ہیں کہ آئیے ہمارے ساتھ اس کلاس کو جوائن کیجیے. ابھی اوپن ہے یہ. پھر انشاءاللہ یہ ونس جب یہ ابتدائی چند کلاسز گزر جائیں گی اور اس کے بعد یہ لنک کلوز ہو جائے گا، جب آپ کے ساتھ لنک کلوز ہونے کا مطلب ہے صرف رجسٹرڈ اسٹوڈنٹ کے ساتھ ہی ان کے گروپ میں شیئر ہوگا، پھر ہم اس کو ناٹ اوپن فار آل رکھیں گے. پھر اس کو اگر کوئی سننا چاہے تو وہ سن سکتا ہے الہدیٰ کراچی کی فیس بک سے، لیکن وہ پھر ایز اے لسنر سننا ہوگا، وہ پھر ایز اے اسٹوڈنٹ نہیں ہوگا. تو میں ابھی انشاءاللہ آپ میں سے کچھ ساتھیوں سے جو کہ ہمارے ساتھ اس کورس میں شروع سے شامل رہے ہیں بخاری کے، چاہوں گی کہ ذرا وہ چیٹ میں لکھیں، وہ ساتھی جو ہمارے ساتھ مینشن کریں، یس کرتے جائیں یا ٹک کرتے جائیں، جو بھی کسی طرح مینشن کریں آپ میں سے کون سے ساتھی ہیں جنہوں نے ہمارے ساتھ پچھلے کورسز بھی کیے ہیں. چلے جی ماشاءاللہ، یہ دیکھیں بڑی تیزی سے آ رہا ہے. گڈ. آپ میں سے کوئی ساتھی ہینڈ ریز کریں جو یہ بتائیں اپنے باقی ساتھیوں کو کہ جو نئے ساتھی ہیں کہ رجسٹر ہونے کا کیا فائدہ ہے، کورس میں رجسٹر ہونے کا فائدہ کیا ہوتا ہے، ایز اے لسنر اور ایز اے اسٹوڈنٹ کیا فرق ہے. تسنیم آفتاب آپ بتائیے. باجی ہمارے بہت سے کانسیپٹس کلیئر ہوتے ہیں، اور روزمرہ زندگی میں جو ہمارے معاملات آتے ہیں اس میں قرآن اور سنت کے ساتھ ہم فیصلہ بھی کر سکتے ہیں، اور اپنے لیے مطلب آرام سے وہ ہر چیز لے رہے ہیں، اور چلیے بہت سے گڈ. کانسیپٹ کلیئر بھی ہوئے ہیں ہمارے یہ الحمدللہ. تو آپ نے بتایا اٹینڈ کرنے کا فائدہ کلاس کا، بالکل صحیح، شاباش. لیکن میں سوال اور کلیئر کرتی ہوں. سوال یہ کہ ایز اے وہ تو کوئی لسنر کے طور پہ فیس بک سے بھی سن لے تو وہ یہ فائدہ حاصل کرنے کی کوشش کر سکتا ہے، لیکن رجسٹریشن کا کیا فائدہ ہے؟ شبانہ آپ بتائیں گی. جی رجسٹرڈ اسٹوڈنٹ کے طور پہ اگر شامل ہوں گے تو پھر جب جیسے کوشچننگ ہوتی ہے تو آپ ڈسکشن میں بھی پارٹیسپیٹ کر سکتے ہیں، اور مطلب جب آپ بتاتے ہیں تو پھر آپ کو زیادہ کلیئر بھی ہو سکتا ہے. چلیں ایک فائدہ شبانہ نے بتایا، یعنی آپ زوم کی کلاس اٹینڈ کر سکتے ہیں. اگر آپ رجسٹر نہیں ہوں گے تو کچھ کلاسز کے بعد پھر آپ زوم سے جوائن ان نہیں کر سکتے، پھر آپ کو فیس بک سے ایز اے لسنر ہی سننا پڑے گا. یہ فائدہ میری ساتھی نے بتا دیا. زونی آپ کوئی اور فائدہ بتائیں. جی میں یہ فائدہ بتاؤں گی کہ ایک تو یہی انجینئر جیسے شبانہ نے بتایا ہے کہ ڈسکشن ہوگی، پھر جو اینڈ میں جو پول کوئز ہوتی ہے اس سے ریویژن بہت اچھی ہو جاتی ہے. پھر جب آپ ہمارے پورٹل پہ جب بھیجتے ہیں اسائنمنٹ اس سے اور زیادہ ہو جاتی ہے اور بہت کانسیپٹ کلیئر ہوتا ہے. گڈ، جزاک اللہ خیر. میرے ساتھی دیکھیں ایک ایک پوائنٹ ایڈ کرتے جا رہے ہیں. ڈسکشن کا پوائنٹ میرے دونوں ساتھیوں نے بتایا، لیکن ایک بہت اہم پوائنٹ وہ یہ ہے کہ میں نے جو آج آپ کو بتایا تھا اینڈ میں ہر کلاس صحیح بخاری کے اس کورس کی انفرادیت یہ ہے کہ یہ وہ واحد کورس ہے ہمارا جس کی ہر کلاس میں ہم کوئی پول آپ کے ساتھ کرتے ہیں. تو اس کوئز پول میں آپ کو 10 سوالوں کے جواب دیر اینڈ دین اس دن کے لیسن سے دینے ہوتے ہیں. وہی رزلٹ پتہ چل جاتا ہے، وہی پتہ چل جاتا ہے ہمیں مزید کہاں بھی اور سیکھنا ہے. اور پھر جیسے انہوں نے کہا کہ ایک ہم آپ کے پورٹل پر کوئز بھی اپلوڈ کرتے ہیں ہر کتاب کے بعد. جب کتاب الزکوٰۃ مکمل ہو جائے گی تو انشاءاللہ ہم آپ کے پورٹل پر کتاب الزکوٰۃ کا کوئز اپلوڈ کریں گے. اس سے آپ کی پوری دہرائی ہو جائے گی اس کتاب کی. پھر جب کتاب المناسک مکمل ہو جائے گی تو ہم کتاب المناسک کا کوئز آپ کے پورٹل پہ اپلوڈ کریں گے. اور پھر اس کے بعد جب دونوں یہ کتابیں مکمل ہو جائیں گی تو ہم ایک گرینڈ کوئز، ایک فائنل کوئز اپلوڈ کریں گے. 3 ہوں گے آپ کے اس دفعہ ٹیسٹ، اور اس کے اندر آپ جو ہے اس کی بنیاد پہ پھر انشاءاللہ جو آپ نمبر لیں گے اس کے اندر جو کہ 80% آپ کو حاصل کرنے ہیں. اگر آپ کو سرٹیفکیٹ چاہیے 80% مارکس اس کوئز میں حاصل کرنے ہیں جو پورٹل پہ فائنل اپلوڈ ہوگا، اور 80% آپ کی کلاس میں اٹینڈنس ہونی چاہیے. تو انشاءاللہ آپ کو اس کا سرٹیفکیٹ بھی ملے گا.
الحمدللہ یہ فائدے تو میرے ساتھیوں نے بتا دیے. اگر اس کے علاوہ کوئی اور فائدہ کسی ساتھی کے ذہن میں ہے تو وہ اپنا مائک کھولے اور بتائیں. خالدہ بتائیں. جی نسیم خالدہ پہلے بتا برکاتہ. دیں. جی میم، ایک تو یہ کہ جیسے آپ نے خود ہی بتا دیا ابھی کہ ہمارا ایک فائنل کوئز ہوتا ہے جس کو اٹیمپٹ کرنے کے بعد اگر ہمارے پاس 80% اٹینڈنس ہوتی ہے اور 80% ہمارا یہ مارکس ہوتے ہیں فائنل میں، تو ہم وہ حاصل کر لیتے ہیں، اپنا ایک سرٹیفکیٹ حاصل کر لیتے ہیں. سپوز کتاب الزکاة کا اگر میں حاصل کر لیتی ہوں اپنے لیے اس کا سرٹیفکیٹ، تو آئی ول بی مور کانفیڈنٹ کہ اب میں اس کے بارے میں زیادہ جانتی ہوں اور لوگوں کو اس کے بارے میں بریف کر سکتی ہوں کانفیڈنس کانفیڈنس کے ساتھ. ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیر. جی نسیم، یہ جو باتیں میں نے کر لی ہیں یہ نہیں دہرانی، کوئی اور فائدہ اگر. جی نسیم بتائیے. جو مجھے فائدہ حاصل ہوا ہے وہ یہ ہوا ہے کہ مجھے جب میں حدیث کی کلاس لیتی ہوں تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ جیسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ مجھ سے باتیں کر رہے ہیں اور مجھے بتا رہے ہیں کہ یہ چیز ہے. جیسے کہ ڈاکٹر ہاشمی فرحت ہاشمی جو ہے وہ بیان کرتی ہیں، تو مجھے یہ ایسا لگتا ہے کہ جیسے ہم قرآن پاک کا معنی ترجمے کا قرآن پاک پڑھتے ہیں معنی سے، تو لگتا ہے کہ اللہ سے ہم بات کر رہے ہیں. ایسی محسوس ہوتا ہے مجھے یہ. اور فائدہ یعنی اس وہ کا یہ آپ ہے حدیث آپ کو کہ اپنے لیے محسوس ہوتی ہے. ٹھیک ہے، جی اپنے لیے محسوس. اور فائدہ جو ہے وہ یہ ہے کہ الحمدللہ کہ اوتھینٹک حدیث کا جاننا بے حد ضروری ہے، اور جو ضعیف حدیث ہے اس سے انسان بہت زیادہ بدک جاتا ہے. اور اس پلیٹ فارم میں مجھے اوتھینٹک حدیث معلوم ہوتی ہے تو میرا دل کرتا ہے کہ میں آگے بیان کروں اور کوٹ کروں چلیے ریفرنس کے ساتھ. الحمدللہ بارک اللہ فیکی. سوال میرا یہ تھا میں کہ بتاؤں رجسٹریشن کا فائدہ ریپیٹ نہیں کرنا اگر تو بتائیے. بولے بتائیے. میں بتاؤں شمائلہ بتائیے. جی میں اس کورس میں نا نیو، میں نے فرسٹ ٹائم یہ جوائن کیا ہے نا کتاب الزکوٰۃ سے ہی. مگر اچھا میں نے بتائیے. اس لیے اس کو جوائن کیا ہے کہ وقت نے تو گزر ہی جانا ہے، مگر اس وقت کو میں اگر زیادہ پروڈکٹیو بنا سکوں، اور میں باؤنڈ ہوں کہ میں نے اس کو میں پڑھنا ہے. اگر میں رجسٹر نہیں کرواؤں گی تو میں نہیں، کبھی میں سنوں گی کبھی میں نہیں سنوں گی. مگر اب میں باؤنڈ ہوں کہ مجھے پتہ ہے، میں نے الارم لگایا ہوتا ہے کہ بھائی اس ٹائم کلاس ہے اور میں نے اس کو سننا ہے، اور اپنے وقت کو بہت زیادہ پروڈکٹیو کر سکتی ہوں. سیکنڈلی، اور اس کا دوسرا جو میں نے اپنے لیے اس لیے لیا تاکہ مجھے ڈیفینیٹلی آپ کو تھوڑا بہت کہیں کسی حدیث کا نالج ہوتا ہے، زندگی گزرتی ہے، مگر آپ شور نہیں ہوتے ہو. آپ فرسٹ ہینڈ نالج ہوتا ہے نا، یہ ہمارا فرسٹ ہینڈ نالج ہے. مجھے میں کلیئر ہوں، کلیئر کٹ ہے مجھے، کیونکہ زکوٰۃ ایسی چیز ہے. اور آگے مناسک کتاب المناسک میں بھی حج اور عمرہ آپ زندگی میں 1-2 بار ہی کرتے ہیں، تو آپ کو بالکل کلیئر کٹ چیزیں ہونی چاہیے. آپ کو پتہ ہونا چاہیے، آپ کسی طرح بھی آپ کنفیوز نہ ہو، اس کو اپنی بیسٹ طریقے سے آپ اس کو ادا کر سکیں. میں نے اس کو اس لیے جوائن کیا ہے. جزاک اللہ خیر کثیرہ شمائلہ، بہت اچھا کمنٹ. وہی ایک ہی پوائنٹ رہ گیا تھا جو میں نے بتانا تھا، وہ آپ نے بتا دیا. اور وہ یہی ہے کہ جب تک آپ کہیں اپنے آپ کو رجسٹر نہیں کراتے، ایز اے اسٹوڈنٹ انرول نہیں ہوتے، ہم کبھی بھی پھر کنٹینیوٹی نہیں کر پاتے. کیونکہ وہ ہوتا ہے اچھا کر لیں گے، لیکن یہ تو ہمارا ہمیں اس کو ایز اے اسٹوڈنٹ پڑھنا ہے نا، تو سنجیدگی آتی ہے ہمارے عمل میں، کمٹمنٹ آتی ہے. تو الحمدللہ میں دیکھ رہی ہوں ماشاء اللہ میرے اتنے سارے ساتھیوں کے ہینڈ ریز ہیں، لیکن میرے لیے ایک مشکل یہ ہے کہ میں بھی ٹائم باؤنڈ ہوں نا، مجھے وقت کے اندر ہر چیز مکمل کرنی ہے آپ کے ساتھ. اور یہ بھی ہمارے ایک کورس کی خصوصیت ہے کہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ 3:30 سے 5:15 کا جو ہمارا ٹائم ہے، ہم کوشش کریں کہ اس کے اندر ہی کام مکمل کریں. تو ہم ایسا کرتے ہیں کہ اب ہم شروع کرتے ہیں آج کا سیشن، جو کہ کتاب الزکوٰۃ کی حدیث نمبر 491 سے شروع ہوگا 504 تک. ایک بات پھر سے بتاتی چلوں، کچھ کلاسز تک جب تک کہ ہماری یہ سیشن آن ہے، کیونکہ نئے ساتھی شامل ہو رہے ہیں تو ان کو کوئی کنفیوژن نہ ہو اس لیے، اور آپ کی بھی دہرائی ہو جائے. اس دفعہ ہم نے کلاس کا پیٹرن یوں چینج کیا ہے کہ آپ کو آپ کی کتاب جو کہ شو کی گئی تھی، اگر مجھے کتاب دوبارہ دکھا دیں، بخاری کی کتاب زکوٰۃ اور کتاب المناسک اسکرین پر دکھا دیں اگر، تو میں ساتھیوں کو دوبارہ سے یاد دہانی کرا دوں کہ یہ کتاب انہوں نے لینی ہے، جو کہ سیکنڈ سلائیڈ میں آپ کو دکھائی گئی تھی. کتاب آپ کو پرچیز کرنی ہے. اور یہ گڈ ماشاءاللہ میرے ایڈمن بہت ایکٹیو ہے، ہر چیز کوئک کر کے دیتے ہیں ماشاءاللہ، بارک اللہ فیکم. میری ٹیم، اللہ نے بڑی بلیسنگ ہے میرے ساتھ کہ ہم سب آپس میں اتنی اچھی ٹیم کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں الحمدللہ. تو آپ یہ دیکھیں، یہ جو کتاب ہے نا، یہ کتاب آپ نے خریدنی ہے، یہ سنگل والیوم میں ہے، یہ آپ کا نصاب ہے، آپ کی کورس بک ہے، یو ہیو ٹو پرچیز اٹ. آپ ابھی
اپنی کسی بھی قریبی برانچ انسٹیٹیوٹ سے لے سکتے ہیں، الوداع کے سیلز آفس سے لے سکتے ہیں۔ میں اپنی ٹیم سے کہوں گی، ایڈمن ٹیم سے، کہ پلیز سیلز آفس کا ایڈریس اور نمبر دوبارہ گروپ میں یہ چیٹ میں شیئر کر دیں، اور گروپ میں بھی کچھ کلاسز تک شیئر کرتے جائیں، تاکہ اگر کسی کو کوئی ایمبیگیٹی ہے تو وہ ابھی بھی لے لے دوبارہ کہ یہ پرچیز کرنی ہے ان کو۔ آپ اس کو آن یور ڈور، آپ کے گھر کے دروازے پہ ڈیلیور ہو سکتی ہے۔ اگر آپ کسی ایسی جگہ پر ہیں جہاں پر آپ جا کے پرچیز نہیں کر سکتے تو آپ آن لائن آرڈر کریں، اور اگر آپ کسی ایسی جگہ ہیں جہاں کسی وجہ سے کتاب آ ہی نہیں سکتی تو اپنے ایڈمن سے رجوع کریں، انشاءاللہ آپ کو اس کا حل نکال کے دیا جائے گا۔ اس کا حل یہ ہرگز نہیں ہے کہ آپ سلائیڈ جو اسکرین پہ نظر آ رہی ہے بس اسی سے کام چلائیں، اس سے کام آپ نہیں چلائیں گے، کتاب آپ کے پاس ہونی چاہیے۔ دیکھیں، میں جب اس کی پریپریشن کلاس کی کرتی ہوں تو میرے پاس میری پرانی کتاب بھی ہے، جس سے میں نے آج سے 25 سال پہلے حدیث کا کورس کیا تھا، پہلا ابتدائی کورس، اس کے بعد تو پڑھتے ہی رہے۔ وہ کتاب 25 سال پہلے کی ابھی تک میرے پاس ہے، اس میں نوٹس لکھے ہوئے ہیں، وہ میرے اتنے کام آتی ہے۔ تو بک از بک نا، وہ تو بہت کام آتی ہے۔ اور لیکن جیسے یہ نئی پبلیکیشن الوداع کی آئی ہے تو میں نے فوراً یہ بھی پرچیز کی ہے۔ ہمارے مال کا کچھ حصہ اچھی کتابوں کے لیے مختص ہونا چاہیے، تو اس لیے کیا کہ یہ نئی پرنٹنگ ہے، اس میں ایک والیوم میں ہے، مختصر ہے، اور بہتر اس میں ترجمہ اور سب چیزیں آپ کو ملیں گی۔ استاذہ کی اپنی زیر نگرانی پرنٹ ہوئی ہے، اور اس میں بھی اگر کہیں کوئی کمی بیشی ہوگی تو ہر نئی پرنٹنگ میں اس کی اصلاح کر دی جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، ہم خود اپنا ری چیک کرتے رہتے ہیں چیزوں کو۔ تو یہ کتاب آپ نے خریدنی ہے۔ اب یہ کتاب جو ہے، اس سے آپ کو انشاءاللہ حدیث پڑھنی ہے، اور نیکسٹ کلاس میں جب ہم آپ سے حدیث سنیں گے تو آپ اس کو دیکھ کر سنائیے گا بھی، ٹھیک ہے؟ تو شروع کرتے ہیں۔ اچھا، بات میں کر رہی تھی کہ نمبرز کی بات میں یہ کر رہی ہوں، ذرا آگے آ جائیں نمبرز پہ، جہاں سے بات شروع کی تھی ہم نے۔ دیکھیں، آپ کو 2 طرح کے نمبر سلائیڈ پہ نظر آئیں گے۔ ایک وہ نمبر ہیں جو 491 سے 504 ویب سائٹ پہ اپلوڈڈ لیکچرز کے نمبر ہیں، اور آپ کی کتاب میں نمبر مختلف ہوں گے حدیث کے، وہ تقریباً 1400 اور اس طرح کر کے۔ اب ہم کنفیوز ہوتے ہیں یہ کیوں ہے، ایسا کیوں ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کا تعلق حدیث سے نہیں، اس کا تعلق پبلیکیشن سے ہوتا ہے، پرنٹنگ سے ہوتا ہے۔ تو اگر آپ کو کتابوں میں نمبر حدیث کے فرق نظر آئیں تو نمبر سے کوئی فرق نہیں پڑتا، حدیث کا ٹیکسٹ ایک ہی ہوگا، ٹھیک ہے؟ ہم نے آپ کی سہولت کے لیے دونوں طرح کے نمبر سلائیڈ پہ شو کیے ہیں، وہ بھی جس سے ویب سائٹ پہ لیکچر اپلوڈڈ ہے، تاکہ اگر آپ کو فرحتہاشمی.com پر جا کر الوداع کی ویب سائٹ پہ لیکچر ڈھونڈنا ہو بخاری کے سیکشن میں، تو آپ کو وہ فوراً مل جائے گی، یہ حدیث نمبر سے آپ کو وہاں مل جائے گا۔ اور کتاب سے پڑھنا ہو تو ساتھ ہی کتاب کا نمبر بھی ہم شو کر رہے ہیں۔ تو مجھے امید ہے کوئی کنفیوژن نہیں ہوگا۔ اگر کوئی کنفیوژن ہے تو پھر آپ ہم سے ضرور پوچھیں، ہمارا ایڈمن آپ کے انہی سوالوں کے جواب دینے کے لیے ہے۔ ہم ایز اے ٹیم ان کو مل کے آپس میں ڈسکس بھی کر لیتے ہیں۔ تو شروع کرتے ہیں جناب حدیث نمبر 491 سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، آغاز کیجیے۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد، فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ باب لا تقبل صدقة من غلول۔ غلول کہتے ہیں مال غنیمت کی چوری کو، کہ مال غنیمت کی چوری میں سے کوئی صدقہ قبول نہیں کیا جاتا، یعنی چوری کا مال صدقہ شمار نہیں ہو سکتا، کیونکہ بعض اوقات آپ دیکھیں بینکوں میں ایک طرف زکوٰۃ کٹتی ہے، دوسری طرف انٹرسٹ لگتا ہے، تو لوگ اسے کمپنسیٹ کر جاتے ہیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ ولا يقبل الا من کسب طیب، اور نہیں قبول کی جاتی مگر پاک کمائی میں سے، حلال میں سے قبول ہوتی ہے زکوٰۃ اور صدقہ۔ لقولہ، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، قول معروف ومغفرۃ، بھلی بات اور بخش دینا، دوسرے کو معاف کر دینا، خیر من صدقۃ، بہتر ہے اس صدقے سے، یتبعها اذی، کہ اس کے پیچھے اذیت آتی ہو، یعنی اس کے بعد آپ لوگوں کو ستانا شروع کر دیں۔ الی قولہ حلیم۔ باب الصدقۃ من کسب طیب، پاکیزہ کمائی سے صدقہ کرنا۔ لقولہ ویربی الصدقات، اور وہ بڑھاتا ہے صدقات کو، واللہ لا یحب کل کفار اثیم، اور اللہ تعالیٰ نہیں محبت رکھتا کسی ناشکر گناہگار سے، یعنی گناہگار سے محبت نہیں رکھتا، لہٰذا اگر چوری یا حرام مال میں سے کوئی صدقہ کرتا ہے تو وہ صدقہ اللہ کی محبت کو حاصل کرنے کا ذریعہ نہیں بن سکتا۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات واقاموا الصلاة وآتوا الزکاة، یقیناً وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کی، وَآتَوُا الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ ادا کی، لَهُمْ أَجْرُهُمْ،
ان کے لیے ان کا اجر ہے عند ربہم ان کے رب کے پاس، ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون اور ان پر کوئی خوف اور غم نہ ہوگا۔ حدثنا عبد الله بن منير سمع ابا النضر حدثنا عبد الرحمن هو ابن عبد الله بن دينار عن أبيه عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من تصدق بعدل تمرة من کسب طیب، پاکیزہ کمائی میں سے اگر کوئی شخص ایک کھجور کے برابر صدقہ کرتا ہے، یعنی کھجور یا کھجور جتنی یا اس ویلیو کی کوئی چیز، تو اس کا کیا ہوتا ہے؟ وَلَا يَقْبَلُ اللَّهُ إِلَّا الطَّيِّبَ، اور اللہ پاکیزہ کے علاوہ اور کچھ قبول کرتا ہی نہیں۔ وَإِنَّ اللَّهَ يَتَقَبَّلُهَا بِيَمِينِهِ، اور بے شک اللہ تعالیٰ اس کو قبول کرتے ہیں اپنے دائیں ہاتھ سے، اور دائیں ہاتھ یعنی پسندیدگی کی علامت، یعنی بہت پسندیدگی سے اس کو قبول کرتے ہیں۔ ثُمَّ يُرَبِّيهَا، پھر اس کو بڑھاتے رہتے ہیں، کس کو؟ اس ایک لقمے کو، اس ایک کھجور کے دانے کو، کس کے لیے بڑھاتے رہتے ہیں؟ لصاحبہ، اس کے مالک کے لیے، یعنی اس کے دینے والے کے لیے۔ کما یربی، جس طرح پرورش کرتا ہے، احدکم، تم میں سے کوئی ایک، کس کی؟ فلوہ، فلو اونٹ کے بچے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، گھوڑے کے بچے کے لیے بھی ہوتا ہے، اور یہاں اردو عبارت میں بچھیرا ہے، معلوم نہیں یہ شاید گائے کا بچہ ہے۔ بہرحال اونٹ کا بچہ، اور کتنا بچہ؟ جو دودھ چھڑانے کے قابل ہو جائے، جس طرح انسانی بچے کا دودھ چھڑانے کا وقت ہوتا ہے نا، تو اسی طرح جانوروں کے بچوں کا بھی دودھ چھڑایا جاتا ہے کچھ عرصے کے بعد، تو اس ایج کے بچے کو فلوف کہتے ہیں، اور اس کی بڑی کیئر کی ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ یکایک جب بچے دودھ چھوڑتے ہیں تو پھر کھانا پینا عموماً چھوڑ دیتے ہیں، یا کھانے کے عادی نہیں ہوتے تو وہ ویک ہونے لگتے ہیں۔ تو یہاں پر کیا فرمایا کہ جس طرح کوئی شخص تم میں سے اس چھوٹے سے بچے کی پرورش کرتا ہے، اللہ تعالیٰ بالکل اسی طرح اس ایک کھجور کے دانے کو بڑھانا شروع کر دیتا ہے۔ ایسی انویسٹمنٹ ہے کہ جس میں اس کا جو پروفٹ ہے بڑھتا چلا جاتا ہے، کتنا؟ حتی تکون مثل الجبل، یہاں تک کہ وہ پہاڑ کے برابر ہو جاتا ہے۔ دنیا میں آپ جو روپیہ رکھتے ہیں، اگر ایک بکس میں آپ نے 1000 روپے رکھے اور 1 سال بعد نکالے تو 1000 ہی نکلیں گے، لیکن وہ پیسہ جو اللہ تعالیٰ کے پاس چلا گیا، اگر وہ 1 روپیہ بھی آپ نے بھیجا تو وہ 1 روپیہ 1 سال بعد ہو سکتا ہے ایک پہاڑ بن چکا ہو۔ حتی تکون مثل الجبل، تابعہ سلیمان عن ابن دینار وقال ورقاء عن ابن دینار عن سعید ابن یسار عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم ورواہ مسلم ابن ابی مریم وزید ابن اسلم وسہیل عن ابی صالح عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ باب الصدقۃ قبل الرد، رد کیے جانے سے پہلے صدقہ کرنا، یعنی وہ دور نہ آ جائے کہ جب صدقہ لینے والا ہی کوئی نہ رہے، کہاں سے پھر یہ ثواب کماؤ گے۔ حدثنا آدم حدثنا شعبہ حدثنا معبد بن خالد قال سمعت حارثة بن وهب قال سمعت النبي صلی اللہ علیہ وسلم یقول، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تصدقوا، صدقہ کیا کرو، فإنه يأتي عليكم زمان، کیونکہ تم پر ایک ایسا دور آنے والا ہے، يمشي الرجل بصدقته، کہ ایک شخص اپنے صدقے کے ساتھ چلے گا، یعنی لے کے جائے گا اس کو، فلا يجد من يقبلها، تو نہ پائے گا اس شخص کو کہ وہ قبول کر لے اس سے، یعنی کوئی صدقہ لینے والا نہ ملے گا۔ اور یہ کب ہوا تھا؟ حضرت عمر کے دور میں۔ یقول الرجل، انسان کہے گا، لو جئت بها بالامس لقبلتها، اگر تم کل لاتے یسٹرڈے تو میں اس کو لے لیتا، فاما اليوم فلا حاجت لی بها، آج مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اگر لینے والا ہی کوئی نہ ملے تو کرنے والے کا ثواب کہاں سے آئے گا جب تک وہ دے گا نہیں۔ اسی طرح یہ بھی کہا جاتا ہے، یعنی ایک معنی تو یہ ہے جو حضرت عمر کی طرف اشارہ ہو سکتا ہے، اور ایک اور روایت سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ قیامت کے قریب زمین کے جتنے خزانے ہوں گے وہ سب باہر آ جائیں گے، اور اب یہ ہو رہا ہے نا، تیل آیا، گیس آئی، کانیں نکل رہی ہیں، اور بھی اسی طرح، اور جتنی بھی چیزیں زمین سے نکلتی ہیں، مائنز، وہ عموماً مہنگی ہیں یا زیادہ دولت کا سبب ہوتی ہیں۔ قیامت کے قریب اتنی دولت کی ریل پیل ہو جائے گی کہ ہر شخص کے پاس اتنا کچھ آ جائے گا کہ کوئی بھی لینے والا نہ رہے گا، تو اس کی طرف بھی اشارہ ہے۔ حدثنا ابو الیمان اخبرنا شعیب حدثنا ابو الزناد عن عبد الرحمن عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا تقوم الساعة، قیامت نہ آئے گی، حتی یکسر، یہاں تک کہ بڑھ جائے گا، فیکم، تم میں، المال، مال، یعنی مال کی ریل پیل ہو جائے گی، بہت ہو جائے گا، کتنا؟ فیفیدا، پھوٹ پڑے گا، بہ نکلے گا، فیضان، فاز یفیز ثم افیز، یاد ہے، گروہ در گروہ نکلنا، منتشر ہو جانا، یعنی ڈھیروں ڈھیر نکلے گا اور ہر جگہ پھیل جائے گا، جس طرح عرفات سے لوگ دھڑا دھڑ نکلتے ہیں۔ تو قیامت کے قریب کیا ہوگا؟ مال خوب پھیل جائے گا،
حتی یہم رب المالی، یہاں تک کہ فکر رہے گی مال والے کو، میں یقبل صدقتہ، کہ اب صدقہ کس کو کروں گا، کون صدقہ قبول کرے گا، اب تو لینے والا ہی کوئی نہیں رہا۔ وحتی یعرضہ، یہاں تک کہ وہ اس کو پیش کرے گا، فیقول، تو کہے گا، الذی یعرضہ علیہ لا ارب لی، جس کے سامنے وہ پیش کرے گا کہے گا مجھے اس کی حاجت نہیں، ما ارب، اور عرب یہ پیچھے بھی آپ پڑھ چکے، عین سے نہیں الف سے، لا ارب لی، مجھے نہیں چاہیے۔ حدثنا عبد الله بن محمد حدثنا ابو عاصم النبيل اخبرنا سعدان بن بشر حدثنا ابو مجاهد حدثنا محل بن خليفة الطائي قال سمعت عدي بن حاتم رضي الله عنه يقول كنت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاءه رجلان۔ عدی بن حاتم کہتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھا کہ آپ کے پاس دو شخص آئے، احدهما يشكو العيلة، ان میں سے ایک شکایت کر رہا تھا کس کی، العیلہ، عیالدار ہونے کی، محتاج ہونے کی۔ وہ قرآن پاک میں سورۃ النساء میں آپ نے پڑھا نا کہ ذالک ادنی اللہ تعولوا، یعنی زیادہ شادیوں سے کیوں روکا گیا کہ کہیں تم بہت عیالدار نہ ہو جاؤ، فقیر نہ ہو جاؤ۔ تعولوا ایک معنی وہی روٹ ہے یہاں، تو وہ اپنے عیالداری کا شکوہ کر رہا تھا۔ والآخر یشکو قطع السبیل، اور دوسرا شکوہ کر رہا تھا، شکایت کر رہا تھا رستے کے قطع، مقطوع ہونے کا، کٹ جانے کا، بلاک ہو جانے کا، یعنی بے امنی کا، کہ رستے کٹ جائیں گے۔ کٹ جائیں سے مراد کیا، کہ جیسے آپ خدا نہ خواستہ آپ دیکھیں بعض اوقات جو لوٹ مار کرتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں، راستہ روک کے ٹریفک بلاک کر دیتے ہیں، یا آلریڈی بلاک ہوتی ہے تو چور ڈاکو گھس جاتے ہیں بعض جگہوں پہ۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اما قطع السبیل، جہاں تک رستوں کے منقطع ہونے کی بات ہے، رستوں کے بے امنی کی بات ہے، فإنہ لا یأتی علیک الا قلیل، تو تھوڑے ہی عرصے کے بعد تم پہ ایسا وقت آئے گا، حتی تخرج العیر الی مکہ بغیر خفیر، یہاں تک کہ قافلہ روانہ ہوگا۔ العیر کہتے ہیں خاص طور پہ وہ قافلہ جس میں گندم ہو، یہ سورۃ یوسف میں بھی آتا ہے، نکلے گا قافلہ الی مکہ، مکہ کی طرف، بغیر خفیر، خفیر کے بغیر۔ خفیر کہتے ہیں وہ شخص جو ہر قبیلے کے ساتھ جہاں تک اس کی حد ہوتی تھی وہ قافلے کے ساتھ رہتا تھا، رستہ بھی بتاتا اور لٹیروں سے حفاظت بھی کرتا تھا، آگے آگے جاتا تھا۔ مکہ کی طرف ایسے قافلے آئیں گے کہ جن کو راستے سے اچک نہ لیا جائے گا، وہ جیسے قرآن پاک کی ایک آیت آتی ہے جس کا معنی یہ ہے کہ کیا ہم نے ان کے لیے امن والا حرم نہیں بنایا، جبکہ لوگ آس پاس سے اچک لیے جاتے ہیں، لوٹ مار کر لی جاتی ہے، ان کا مال لٹ جاتا ہے۔ تو ہوتا یہ تھا کہ جو مکہ کے رہنے والے تھے وہ تو امن میں تھے، لیکن جو دور دراز سے آتے تھے وہ بےچارے حج کے لیے آتے تو ان کے قافلے لوٹ لیے جاتے، اور کسی غرض سے تجارت کے لیے آتے تھے۔ یعنی بعض لوگ جیسے اب بھی آپ دیکھیں کہ حج کے دنوں میں بہت بزنس ہوتا ہے، آس پاس کے بہت سارے لوگ صرف ان دنوں میں مکہ جمع ہو جاتے ہیں دکانیں لگانے کے لیے، یا مینا عرفات میں اس طرح سجا لیتے ہیں جگہ۔ تو ان دنوں کیا ہوگا کہ لوگ یہاں پر آئیں گے قافلے لے کر، لیکن رستے میں کوئی ان کو کچھ نہیں کہے گا۔ آپ نے اپنے دور کے بعد اسلام کا مکمل جو قیام تھا اس کی طرف، یا اپنے ہی دور میں اسلام کی جو برکات ہیں یا امن و امان ہے اس کی طرف اشارہ فرمایا کہ تھوڑے دن کی بات ہے، اب جب سب مسلمان ہو جائیں گے تو رستہ کون کاٹے گا۔ وَأَمَّا الْعَيْلَةُ، اور جہاں تک فقیری کا تعلق ہے، محتاجی کا، فَإِنَّ السَّاعَةَ لَا تَقُومُ، قیامت نہ آئے گی، حَتَّى يَطُوفَ أَحَدُكُمْ بِصَدَقَتِهِ، یہاں تک کہ گھومے پھرے گا تم میں سے ایک اپنا صدقہ لے کر، لا یجد من یقبلها منہ، نہ پائے گا جو قبول کر سکے اس کو، ثم لیقفن احدکم بین یدی اللہ، پھر تم میں سے ہر ایک اللہ کے سامنے ضرور کھڑا ہوگا۔ یقفن لیس بینہ و بینہ حجاب، کہ اس کے درمیان اور رب کے درمیان کوئی اوٹ نہ ہوگی، سامنے آ کھڑا ہوگا۔ ولا ترجمان، اور نہ ہی کوئی ترجمان، یترجم لہو، کہ جو اس کے لیے ترجمہ کر سکے، یعنی ترجمہ ٹرانسلیشن کے معنی میں نہیں، یعنی اس کی کوئی وکالت کر سکے۔ ثم لیقولن لہو، پھر وہ ضرور اس سے کہے گا، کون؟ اللہ تعالیٰ، الم اؤتک مالا، کیا میں نے تجھے مال نہ دیا تھا؟ فلیقولن بلا، تو شخص کہے گا جی بالکل۔ ثم لیقولن، پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، الم ارسل الیک رسولا، میں نے تمہاری طرف ایک رسول نہیں بھیجا تھا؟ فلیقولن بلا، تو ضرور کہے گا کیوں نہیں۔ فینظر عن یمینہ، تو اپنی دائیں طرف دیکھے گا، فلا یری الا النار، تو سوائے آگ کے کچھ نہ دیکھے گا۔ ثم ینظر عن شمالہ، پھر بائیں طرف دیکھے گا، فلا یری الا النار، تو نہ دیکھے گا سوائے آگ کے کچھ۔ فلیتقین احدکم النار، پھر آپ نے فرمایا کہ چاہیے کہ ضرور بچے تم میں سے ہر ایک، کس سے؟ آگ سے۔ ولو بشق تمرۃ، خواہ کھجور کا ایک ٹکڑا ہی کیوں نہ ہو۔ شق کہتے ہیں نا کاٹ دینا، یعنی ایک پیس کیوں نہ ہو، پوری کھجور بھی نہ ہو، آدھی کھجوری کیوں نہ ہو۔
فَإِن لَّمْ يَجِدْ اگر وہ نہ پائے، یعنی کوئی اتنا ہی فقیر ہے کہ اتنا بھی صدقہ کرنے کی استطاعت نہیں رکھتا، تو وہ کیا کرے پھر؟ فَبِكَلِمَةٍ طَيِّبَةٍ ایک اچھی بات ہی دوسرے کے ساتھ کر دے، یعنی دوسرے کا دل خوش کر دے۔ یہاں سے کیا پتہ چلتا ہے کہ خواہ تھوڑا سا صدقہ کرنے کا بھی موقع انسان کو مل جائے، توفیق ہو جائے، تو وہ بھی اس کے لیے آگ سے ڈھال بن جائے گا اگر اخلاص نیت سے کیا ہوا ہو۔ حدثنا محمد بن العلاء حدثنا ابو اسامہ عن برید عن ابی بردہ عن ابی موسیٰ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قال لَيَأْتِيَنَّ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ لوگوں پر ایک وقت ایسا آئے گا، يَطُوفُ الرَّجُلُ فِيهِ بِالصَّدَقَةِ مِنَ الذَّهَبِ گھومے پھرے گا ایک شخص صدقے کے ساتھ سونے کا صدقہ لے کر، یعنی سونا صدقے میں لے کر، ثم لا يجد احدا ياخذها منه پھر نہ پائے گا کسی ایک کو جو اس سے لے لے، ويرى الرجل الواحد اور دیکھا جائے گا کہ ایک شخص يتبعه پیچھے آ رہی ہیں اس کے 40 امرأة 40 عورتیں، يلذن به جو پناہ چاہتی ہیں اس کی، من قلت الرجال مردوں کی کمی کی وجہ سے، وکثرت النساء عورتوں کی زیادتی کی وجہ سے، یعنی اتنی لڑائیاں اور فساد اور ایسے ایسے کام ہوں گے کہ مرد نہیں بچیں گے، عورتیں زیادہ ہو جائیں گی۔ اور شاید یہ بات بھی کہ جس طرح بہت سے مردوں کو اب بچہ پیدا کرنے کے قابل بنایا جا رہا ہے کامل مساوات کے لیے کہ جی عورت ہی سب مصیبت کیوں جھیلے، مرد کیوں نہ جھیلے، جی ہاں، تو اس صورت میں وہ مرد بھی اگر عورتوں میں تبدیل ہو گئے، کیونکہ اب تو جنگیں ایسی لگیں گی نا کہ جس میں مرد مرے تو عورتیں بھی مریں گی۔ ظاہر ہے کہ ایٹم بم اگر کہیں گریں گے تو پھر عورتیں لگ تو نہیں بچ جائیں گی، تو پھر کیا سمجھ میں آتی کہ کوئی اور ہی ایسا طریقہ ہوگا کہ مردوں کی قلت اور عورتوں کی کثرت ہو جائے گی، یا ویسے ہی ریشو بدل جائے گا اللہ تعالیٰ کے حکم سے، اللہ عالم، اللہ ہی زیادہ بہتر جانتا ہے۔ جیسے عراق اور ایران وغیرہ کی جو جنگیں ہوئی ہیں وہاں پر یہ صورت نظر آتی ہے، آپ جائیں عراق میں، آپ جائیں بغداد میں، تو آپ کو کثرت سے عورتیں ملیں گی اور مرد کم ملیں گے، یعنی بظاہر دیکھنے میں بھی پتہ چلتا ہے۔ مختلف جو شرائنز ہیں اور ایسی جگہ ہیں ان میں خصوصاً جانے والے بتاتے ہیں کہ کیا حالات ہیں، تو ایسی وجہ بھی ہو سکتی ہے، کوئی اور سبب بھی ہو سکتا ہے۔ باب اتقوا النار آگ سے بچو، ولو بشق تمرۃ والقلیل من الصدقۃ یعنی تھوڑا سا بھی جو صدقہ ہوتا ہے وہ بھی فائدہ دیتا ہے۔ ومثل الذین ينفقون اموالهم اور ان کی مثال جو اللہ کی راہ میں اپنا مال خرچ کرتے ہیں، وہ ایک دانے والی مثال یاد کر لیں۔ ایک چھوٹا سا دانہ، ایک گندم کا دانے کی کیا وزن ہوتا ہے، لیکن اس سے کتنے دانے نکلتے ہیں؟ 700، اور صرف 700 نہیں بلکہ اس سے بھی زیادہ۔ الی قولہ من کل الثمرات یعنی من کل الثمرات تک یہ آیتیں پڑھ جائیں۔ حدثنا عبید اللہ بن سعید حدثنا ابو النعمان هو الحکم بن عبد اللہ البصری حدثنا شعبۃ عن سلیمان عن ابی وائل عن ابی مسعود رضی اللہ عنہ قال، ابن ابی مسعود کہتے ہیں، لما نزلت آیت الصدقہ جب صدقے کی آیت اتری، کننا نحامل تو ہم مزدوری کرتے تھے، نحامل حمل سے بوجھ اٹھاتے تھے، محنت مزدوری کرتے، فجاء رجل ایک شخص آیا، فتصدق بشیء کثیر تو بہت زیادہ مال صدقے میں دیا۔ کہتے ہیں یہ عبد الرحمن بن عوف تھے جنہوں نے 8000 درہم صدقہ کیے تھے۔ فقالوا مرائن لوگوں نے کہا ریاکار، مرائن ریاکار۔ وجاء رجل ایک اور شخص آیا، فتصدق بصاع تو اس نے ایک صاع صدقہ کیا، یعنی تھوڑا صدقہ کیا۔ کہتے ابو عقیل تھے، فقالوا کہنے لگے ان اللہ لغنی عن صاع ھذا اللہ بے نیاز ہے اس شخص کے اس صاع سے، کیا لایا ہے؟ فنزلت تو یہ آیت اتری سورۃ التوبہ کی، الذین یلمزون المتطوعین من المؤمنین فی الصدقات والذین لا یجدون الا جہدہم الآیت یعنی پوری آیت۔ کیا ترجمہ اس کا؟ کہ وہ لوگ جو تانا دیتے ہیں، اور یہ کون لوگ تھے؟ منافق۔ کس کو؟ متطوعین خوشی سے خرچ کرنے والے، من المؤمنین مومنوں میں، فی الصدقات صدقات میں، یعنی دل کی خوشی سے صدقے دینے والوں کو تانا دیتے ہیں کہ ایک صاع لائے ہو۔ والذین لا یجدون الا جہدہم اور وہ لوگ جو کچھ نہیں پاتے سوائے اپنی جد و جہد کے، یعنی صرف جسمانی مشقت ہی کر سکتے ہیں، مال ان کے پاس نہیں، جسمانی مزدوری سے اسلام کو فائدہ پہنچانا چاہتے ہیں تو ان کا بھی یہ مذاق اڑاتے ہیں۔ اور وہ واقعہ یاد ہوگا نا کہ یہودی کا کنواں چلایا تھا ساری رات اور ایک مٹھی کھجوریں وہ لا کے دی تھی، تو اس میں منافق ہنسنے لگے کہ جی ویسے تو روم فتح کرنے کے ارادے ہیں اور ساتھ لے جانے کو یہ کنٹریبیوشن ہے۔ تو یہاں پر پتہ کیا چلتا ہے کہ تھوڑا ہو یا زیادہ اصل چیز اخلاص ہے، کس نے کس محبت سے دیا۔ حدثنا سعید بن یحییٰ حدثنا ابی حدثنا الاعمش عن شقیق عن ابی مسعود الانصاری رضی اللہ عنہ قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا امرنا بالصدقۃ جب ہم کو صدقہ کرنے کا حکم دیتے، انطلق احدنا الی السوق
تو ہم کیا کرتے ہیں؟ بازار کی طرف نکل جاتے. یعنی جب آپ کوئی ایسی آیت پڑھتے، کوئی حدیث بیان کرتے جس میں صدقے کا ذکر ہوتا تو ہم کیا کرتے؟ بیٹھے نہ رہ جاتے، بازار جاتے. فَيُحَامَلُ تو بوجھ اٹھاتے، فَيُصِيبُ الْمُدْ اور ایک مد اناج کماتے یا کوئی چیز. مد اصل میں اناج ہی کے لیے استعمال ہوتا ہے، یعنی غلے کی ایک تھوڑی سی مقدار. کہتے ہیں 2.5 مد ایک رتل اور 1/3 رتل کا ہوتا ہے، اور 2.5 پاؤ کے قریب. یعنی مزدوری میں ہمیں آدھا کلو کے قریب کوئی چیز مل جاتی. وَإِنَّ لِبَعْضِهِمُ الْيَوْمَ ل100,000 اور آج ہم میں سے بعض لوگوں کے پاس 1,00,000 درہم، 100,000 100,000. بتانا کیا مقصود ہے؟ بتانا یہ مقصود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی حکم دیتے یعنی کسی چیز پہ انکریج کرتے تو صحابہ کرام یہ نہیں سوچتے اچھا جب کبھی ہمارے پاس پیسے آئیں گے تو پھر ہم صدقہ کریں گے نا جیسے ہم کرتے. نہیں، وہ کیا کرتے؟ فوری اٹھتے، بازار جاتے، اور کوئی کام نہ تو جیسے اتوار بازار آپ نے دیکھا کہ بعض لوگ ٹوکرے لے کے کھڑے ہوتے ہیں، منتیں کرتے ہیں ہم سے سامان اٹھوا لیں. نہ بھی حاجت ہو تو ایسے لوگوں سے اٹھوا لیا کریں. کیا جائے گا 5-10 روپے 20 روپے دن میں؟ وہ کتنے چکر لگاتے ہوں گے؟ زیادہ سے زیادہ 10 چکر 15 چکر. میرا نہیں خیال اس سے زیادہ کوئی لگا سکتا. 15 چکر بھی وہ بیچارے لگے، کیونکہ ایک شخص جب شاپنگ کو نکلتا ہے 1 گھنٹہ تو وہ لگا ہی دیتا ہے اس کو گھماتے پھراتے. 1 گھنٹے میں آپ اس کو 10 روپے دیتے ہیں مثلا، یا 15 دیتے ہیں. اگر اس نے 10 گھنٹے بھی ایسی مزدوری کی تو دن کے آخر میں کیا ملا اس کو؟ 100-150 روپیہ. 100-150 سے کیا بنتا؟ اور وہ بھی ہفتے میں ایک دن بس، یا 2 دن زیادہ سے زیادہ. کوئی ان کا مستقل کاروبار تو نہیں ہوتا. اگر ان کا بھی مستقل کاروبار ہوتا تو وہ یہاں گھومتے پھرتے ٹوکریاں اٹھا کے. تو صحابہ کرام بھی کیا کرتے تھے کہ بیٹھے نہ رہ جاتے، اور کوئی کام نہ ہوتا تو بازار نکل جاتے، لوگوں سامان اٹھا کر ہی مزدوری کرتے کہ جس کے نتیجے میں ان کو آدھا کلو کے قریب 2.5 پاؤ یعنی آدھا کلو کے قریب کوئی غلہ وغیرہ ملتا، تو اسی میں سے پھر آگے وہ صدقہ کرے. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ صدقے کے لیے ضروری نہیں کہ آپ بڑے امیر اور بڑے مالدار ہوں اور ہزاروں ہوں آپ کے پاس پھر آپ پہ صدقہ لگتا ہے. نہیں، اگر آپ کے پاس چند روپے بھی ہیں تو اس میں سے بھی تھوڑا تھوڑا آپ ڈال سکتے ہیں، کیونکہ آپ تجربہ کر کے دیکھیں دینے سے جو سکون ملتا ہے وہ دنیا کی کسی اور چیز میں نہیں. کبھی بھی دل پریشان ہو، غمگین محسوس کریں اپنے آپ کو، فوراً صدقہ کریں اور آپ دیکھیں گے آپ کے دل کی کیفیت فوراً بدلے گی. ڈپریشن کا بہترین علاج ہے. ہوتا بڑا مشکل ہے کہ انسان کہتا ہے اچھا مجھے یہ بھی چاہیے تھا، مجھے وہ بھی کرنا تھا، میری اتنی گنجائش نہیں. گنجائش نکالیں، اگر زیادہ نہیں تو تھوڑی. اور پھر حدیث کے آخر میں آتا ہے کہ آج بعض لوگوں کے پاس یعنی وہی لوگ جو کل مزدوریاں کرتے تھے، اسلام کو ترقی ملی تو اسلام صرف آخرت کا فائدہ نہیں دیتا، دنیا بھی دیتا ہے. آپ دیکھیں کہ فقیر اور کنگال لوگ جو ہیں وہ بھی کہاں پہنچے کہ بعض کے پاس 1,00,000 درہم جمع ہے. 1,00,000 درہم کافی بڑی مقدار ہے کہ اب ہم 1,00,000 بھی دینے کے قابل ہیں مثلا. اور اس دور میں ایک پاؤ بھر کھجور اور پاؤ بھر غلہ جو تھے وہ دیا کرتے تھے. تو یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ 1,00,000 دیں گے تو زیادہ پسند کریں گے اور پاؤ والوں کو کہیں گے تم نے تو کچھ بھی نہیں دیا، تم نے کیا کیا. نہیں، اگر ان کا اخلاص تھا تو ان کو بھی اجر ملے کیونکہ ان کے پاس تھا ہی اتنا. اور جن کے پاس 1,00,000 اور وہ کہیں اچھا ان کو پاؤ دے کے جان چھٹ گئی تو ہم بھی پاؤ دے دیتے ہیں یا آدھا کلو دے دیتے ہیں ہماری بھی جان چھٹ جائے. نہیں، دیکھا یہ جائے گا کہ ہر شخص کی حیثیت اور وسعت کتنی ہے اور اس میں سے وہ کتنا کر سکتا ہے، کتنا دے سکتا ہے. یہ کوئی آپ کو نہیں بتا سکتا. کسی سے آپ فتویٰ مسئلہ نہیں پوچھ سکتے کہ جی میری اتنی آمدنی آپ مجھے بتائیں میں اس میں سے کیا دوں. ہر شخص کے حالات مختلف اور ضروریات مختلف ہیں اور ہر شخص کو پتہ بھی ہے کہ خرچ کرنے کا اجر اور ثواب کتنا ہے. حدثنا سلیمان بن حرب حدثنا شعبہ عن ابی اسحاق قال سمعت عبد الله بن معقل قال سمعت عدي بن حاتم رضی اللہ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، آپ نے فرمایا اتقوا النار، آگ سے بچو، ولو بشق تمرۃ، خاک کھجور کا ایک ٹکڑا ہی کیوں نہ ہو. آپ دیکھیں بعض اوقات بچے آدھی کھا کے آدھی چھوڑ دیتے ہیں، اٹھا کے بن میں پھینک دیتے ہیں. یہ زیادتیاں بھی بہت کرتے ہیں. اور آپ ہی کو معلوم ہوگا کہ آپ ہی کے شہر میں ایسے ایسے غریب لوگ رہتے ہیں کہ آپ تصور نہیں کر سکتے. کل ہی مجھے کسی نے بتایا کہ پیر صحابہ کے علاقے میں کچھ لوگ ایسے بھی رہتے ہیں کہ جن کے پاس کچھ نہیں، مٹی بھی کھاتے ہیں. کہتی ہے کہ ان کے پاس ایک عورت آئی جو 2 ماہ سے مٹی کھا رہی تھی اور پھر وہ خود جا کے انہوں نے وزٹ کیا، دیکھا اور حالات معلوم کیے. پتہ چلا کہ لوگوں کے پاس کچھ نہیں ہے، پہاڑوں میں رہتے ہیں، ذرا سی جگہ لیول کی کوٹھا بنا لیا اس میں رہ رہے ہیں، تھوڑا بہت ساگ سبزی جو جانوروں کو پٹھے ڈالتے ہیں نا اسی کو لیا، اس میں نمک مرچ ڈالا اور کچھ نہ کچھ کھا کے پیٹ بھر لیا. لیکن ہمیں فرصت ہو تو ہم جا کے دیکھیں نا کہ کس کس حال میں لوگ رہتے ہیں. اور آج کل رمضان ہے، آپ نے دیکھا ہوگا کہ کوئی چیز ختم ہونے کا نام نہیں لیتے. تو ڈھونڈے ایسے لوگوں کو جن کو پہنچا سکیں آپ اور جو شاید ایک ایک قطرے کو ترستے ہیں. بہت سے لوگوں کو میں نے دیکھا ہے چاول بچ کے بن میں پھینک دی، روٹی بچ گئی بن میں پھینک دی. آپ نکالیں جائے چڑیوں کو ڈال دیں، وہ بھی صدقہ ہے. تھوڑی سی تکلیف کریں، آپ کچن کا دروازہ کھولیں اور باہر نکل کے دیوار پہ ڈال دیں یا کسی ایک کارنر کوئی بنا دیں گھر میں. آپ دیکھیں کہ جانور خود ہی عادی ہو جاتے ہیں، آنے لگتے ہیں وہاں پر. لیکن اس طرح خوراک کو ضائع کرنا قابل مواخذہ ہے.
حدثنا بشر بن محمد قال اخبرنا عبد الله اخبرنا معمر عن الزهري قال حدثني عبد الله بن ابي بكر بن حزم عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت دخلت امرأة معها ابنتان لها تسأل. ایک عورت حضرت عائشہ کے پاس آئی جس کی 2 بیٹیاں تھیں اور کچھ مانگ رہی تھی. فلم تجد عندي شيئا، میرے پاس کچھ نہیں تھا. حضرت عائشہ کہتی ہیں گھر میں کچھ نہیں تھا غیر تمرۃ، سوائے ایک کھجور کے. فآتيتها اياها، تو میں نے وہی اس کو دے دی. ہمارے پاس ایک ہوتا ہوں کہ ہائے شرم آتی ہو کہ ایک، کہتی میں نے اس کو وہی دے دی. فقسمتها بين ابنتيها، تو اس عورت نے وہ ایک کھجور دونوں بیٹیوں میں تقسیم کر دی. ولم تأكل منها، خود کچھ نہیں کھایا، ماں تھی نا. ثم قامت، پھر اٹھ گئی. فخرجت، نکل گئی. فدخل النبی صلی اللہ علیہ وسلم علینا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے. فاخبرته، میں نے آپ کو بتایا. فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے فرمایا من ابتلی من هذه البنات بشیء، جو شخص ان بچیوں کی وجہ سے کسی آزمائش میں مبتلا کیا گیا، کن له سترا من النار، وہ بچیاں اس کے لیے آگ سے اوٹ ہوں گی، حجاب ہوں گی، رکاوٹ ہوں گی، یعنی اس کو آگ میں جانے سے روکیں گی. تو یہاں کیا پتہ چلتا ہے کہ اگر ہم تھوڑے سے تھوڑے کے بھی مالک ہیں وہ بھی کافی ہے، وہ بھی قبول ہو جائے گا انشاءاللہ. زکوٰۃ کب فرض ہو جاتی ہے؟ یعنی بندے کی عمر کتنی ہونی چاہیے؟ اگر کوئی لڑکی ٹیوشن پڑھاتی ہے اور اس کو 400 روپے مہینے کے ملتے ہیں تو ان پیسوں میں سے کتنی زکوٰۃ نکالنی ہوگی؟ بنیادی طور پر 3 باتیں سمجھنے کی ضرورت ہے. ایک تو یہ ہے کہ زکوٰۃ دینے والے کے لیے صاحب نصاب ہونا ضروری ہے. صاحب نصاب کیا ہے کہ اگر کسی کے پاس 7.5 تولے سونا یا 52 تولے چاندی، نمبر 2 اس مال پر 1 سال گزرنا. یعنی اگر آپ کے پاس مثال کے طور پر 52 تولے چاندی ہے اور وہ چاندی 1 سال تک آپ کے پاس رہی ہے تو اس صورت میں آپ کو اس پر زکوٰۃ دینا ہوگی. اور تیسری چیز یہ ہے کہ مالک ہونا. مثلاً پیسہ آپ کا ہے لیکن آپ کے پاس نہیں ہے. مثال کے طور پر حق مہر آپ کے نام ہے لیکن مالک اس کا ابھی تک شوہر ہی ہے، تو پھر آپ کو زکوٰۃ نہیں دینا ہوگی. تو 3 چیزیں یاد رکھیں، صاحب نصاب ہونا، اس پر سال گزرنا، اور مال کی ملکیت ہونا. آپ نے جب جانوروں کے حقوق کے بارے میں بتایا تو یہ خیال آیا کہ کیا ہمیں اپنے دودھ والوں سے پوچھنا چاہیے کہ وہ بھینسوں کا دودھ نکالتے ہوئے ان کے پانی پلاتے ہیں کہ نہیں؟ جی پوچھ لینا چاہیے، کیونکہ ان کو شاید نہ بھی پتا ہو. وہ تو بیچارے ان پڑھ لوگ ہوتے ہیں، تو ان کو آپ دودھ لے رہے ہیں، جہاں آپ یہ پوچھتے ہیں کتنا پانی ملا کے لائے ہو، تو یہ بھی پوچھ لیں کہ کتنا پانی پلایا تھا. دودھ پتلا ہو جائے گا اس لیے نہ پوچھیں، ہے نا. آپ نے بتایا کہ جانور کو ذبح کرنے سے پہلے اس کے سامنے چھری تیز کرنا منع ہے. تو کیا یہ بات صحیح ہے کہ گوشت کی دکانوں پہ بہت ساری مرغیاں ایک ہی پنجرے میں ٹھسی ہوئی ہوتی ہیں اور ان کے سامنے ہی ان میں سے ایک مرغی نکال کر ذبح کی جاتی ہے؟ درست نہیں ہے. ویسے میں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ اگر ایک سے زیادہ مرغی ذبح کرنی ہے تو پہلی مرغی کی گردن پہ کٹ لگا کر اسے ایک بڑے سے ڈرم میں پھینک دیتے ہیں. جتنی دیر میں وہ تڑپ تڑپ کے مرتی ہے اتنی میں دوسری مرغیاں بھی ذبح کر کے ڈالتے جاتے ہیں. کیا یہ باتیں اسلام کی نظر سے جانوروں کے حقوق کے خلاف نہیں ہیں؟ تو صحیح. مشکل یہ ہے ہم جانوروں کے حقوق کی بات کرتے ہیں، یہاں تو انسانوں کے حقوق نہیں. آپ یقین کریں آج کی خبر وہ پڑھ کے میں پڑھانے کے قابل نہیں تھی. میں اتنی مشکل سے یہاں بیٹھی ہوں کہ میرا دل اندر سے اس طرح پکڑا ہوا ہے. شاید آپ نے اخبار نہ پڑھی ہو، لاہور میں ایک مجلس پر دہشت گردی ہوئی اور 22 لوگوں کو قتل کر دیا گیا ہے. خواہ مجلس ہو، خواہ کوئی درس ہو، خواہ جہاں بھی اللہ کا نام لیا جاتا ہو، کوئی بھی اسلام پسند شخص ایسی حرکت نہیں کر سکتا. بہت ہی دل دوز خبر ہے اور ایسا لگتا ہے جیسے انسان ایسی باتیں پڑھ کے اندر سے ٹوٹ جاتا ہے بری طرح کہ ہم کیسے مسلمان ہیں، کیسا ہمارا ملک ہے اور ہم کہاں سوئے ہوئے ہیں. یعنی کس نے یہ سب کچھ سکھا دیا؟ کون ایسا مجرم ہو سکتا ہے؟ بہت ہی تکلیف دہ صورتحال ہے، بہت تکلیف دہ. اور دیکھیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو جنگ میں بھی بچوں کو مارنے کی اجازت نہیں دی. کہاں یہ کہ آپ ایسی جگہوں پہ جا کے یہ حرکت کریں. اور جب تک آپ اسلام کی صحیح تعلیم لوگوں کو نہیں دیتے اور ان کے اندر شعور بیدار نہیں کرتے، اس وقت تک یہ اندھیرے دور نہیں ہو سکتے. عید الاضحیٰ کے موقع پر یہ دیکھا جاتا ہے کہ اگر کہیں ایک سے زیادہ ذبیحہ ہوتا ہے تو پہلے جانور کے قریب ہی اور جانوروں کو ذبح کر رہے ہوتے ہیں. ہر طرف جہالت ہے، پتہ نہیں ہے لوگوں کو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا اور کیا تعلیم دی. لہٰذا اگر آپ کسی کو دیکھیں تو ضرور منع کریں کہ ایسا نہ کیا جائے. اس بات کی وضاحت کر دیں کہ فی سبیل اللہ خرچ کرنے میں اور صدقہ دینے میں کیا فرق ہے. کیونکہ کہا جاتا ہے کہ فلاں کو راہ خدا میں تو دیا جا سکتا مگر صدقہ نہیں دیا جا سکتا. صدقہ ایک لفظ ہے جس کی کئی قسمیں ہیں. ٹھیک ہے، صدقہ کی 2 بڑی قسمیں ہیں، ایک ہے فرض اور ایک ہے نفل. فرض میں کیا آتا ہے؟ زکوٰۃ آتی ہے، کفارہ آتا ہے، فدیہ آتا ہے، نظر آتی ہے، عشر آتا ہے. یہ سب کیا ہے؟ فرض ہیں. اور ان کی فرضیت کے لیے کیا ہے کہ جیسے زکوٰۃ، عشر وغیرہ ہیں تو اس کے لیے صاحب نصاب اور اس حد کو پورا کرنا ضروری ہے.
اب یہ نہیں کہ ہر شخص پر زکوٰۃ فرض ہے یا ہر ایک پہ عشر فرض ہے، نہیں، جس کے پاس جو مال ہے اس پہ ہی فرض ہے۔ اسی طرح کفارہ بھی ہر ایک کو نہیں دینا، جس نے کوئی ایسا ارتکاب کیا اسی پہ وہ فرض ہوتا ہے۔ اسی طرح آپ دیکھیں کہ مثال کے طور پر فدیہ روزوں کا ہر شخص نہیں دے گا، لیکن جس نے روزے نہیں رکھنے اس کے لیے وہ ایک طرح سے فرض ہو جاتا ہے۔ یہ ایک لازمی قسم ہے دینے کی، کہ جو آپ کے اوپر ایک طرح سے ذمہ داری ہے کہ آپ کو ادا کرنی ہی کرنی ہے، اور ہر صورت میں کرنی ہے جب آپ اس سبب کو یا اس جگہ کو آ پہنچے۔ اس کے علاوہ جو کچھ ہے سب نفل میں آتا ہے، ٹھیک ہے، یہ دو بڑی قسمیں ہو گئی۔ اب آپ دیکھیں کہ زکوٰۃ کے جو مستحق ہیں لوگ، یا آپ نے نظر مان لی کہ میں یہ کام کروں گی اور میرا یہ کام ہو جائے مثلاً تو میں یہ صدقہ کروں گی، یا آپ کو فرض نہیں تھا، آپ نے فرض کر لیا اپنے اوپر، اب آپ کو فرض ادا کرنا ہے، یہ کس کو دے سکتے ہیں آپ؟ وہ 8 مصارف ہیں اس کے، ٹھیک ہے۔ اب اس کے علاوہ جو نفل صدقہ ہے، اپنے دل کی خوشی سے کسی کو دیتے ہیں، زکوٰۃ کے علاوہ دے رہے ہیں، آپ جس کو بھی دیں گے وہ آپ کے لیے ثواب ہے۔ خواہ شوہر اپنی بیوی کو کھلا رہا ہے وہ بھی اس کے لیے صدقہ لکھا جا رہا ہے، اپنے بچوں کو دے رہا ہے وہ بھی صدقہ ہے، بیوی اپنے شوہر کو دے رہی ہے، بچوں کو دے رہی ہے، والدین کو آپ دے رہے ہیں، رشتہ داروں کو دے رہے ہیں، مسکینوں کو دے رہے ہیں، فقیروں کو دے رہے ہیں، اپنے دوستوں پہ خرچ کر رہے ہیں، یہ سب کچھ صدقہ ہے۔ بہت وسعت ہے اس کے اندر، حتیٰ کہ اگر آپ کے پاس پیسہ نہیں ہے، آپ جا کے کسی کا کوئی کام کر دیتے ہیں، یہ بھی آپ کے لیے صدقہ ہے، کوئی مزدوری کر دیتے ہیں، یہ بھی آپ کے لیے صدقہ ہے، کسی کو رستہ نہیں مل رہا، آپ اس کو رستہ سمجھا دیتے ہیں، صدقہ کیا آپ نے، رستے میں کوئی چیز تکلیف دہ پڑی تو ہٹا دیا، صدقہ کیا آپ نے، کسی کو زور سے سنوایا جو آہستہ نہیں سن سکتا، یہ صدقہ کیا آپ نے، مسکراہٹ بھی صدقہ ہے۔ یعنی کسی شخص کو کسی طرح کا کوئی فائدہ اور آرام پہنچانا، خواہ مال سے، خواہ جان سے، خواہ اپنے محنت مزدوری سے، سب کچھ صدقہ شمار ہوتا ہے۔ اور یہ کون سا صدقہ ہے؟ نفلی۔ پھر آپ دیکھیں کہ اس میں ایک چیز بس کرنے کی ضرورت ہے، اگر آپ نے عام صدقے میں جب مال آپ دے رہے ہوں اور آپ نے نیت کر لی کہ یہ مال میں نے فلاں غریب کو دینا ہے، تو یہ اصل میں ایک طرح کی وہ نظر ہی میں شامل ہو جاتی ہے بات، تو پھر آپ اس میں سے خود نہیں کھائیں گے، اپنے بچوں کو نہیں دیں گے۔ لیکن مثلاً آپ ایک بکرا خرید کے لائے ہیں اور آپ یہ کہتے ہیں کہ میں اس کو اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے ذبح کروں گا اور اس میں سے خود بھی کھاؤں گا اور اپنے بچوں کو بھی کھلاؤں گا اور غریبوں، فقیروں، مسکینوں کو بھی دوں گا، رشتہ داروں کو بھی دوں گا۔ مثلاً قربانی کرتے ہیں آپ عید پر، مثلاً عقیقہ کرتے ہیں آپ، تو اس بکرے میں کیا ہوتا ہے؟ سب کھاتے ہیں نا۔ بعض لوگ آپ دیکھیں کہ جہالت میں عقیقے کا گوشت نہیں کھاتے، جی یہ صدقہ ہے۔ بعض لوگ قربانی کا گوشت نہیں کھاتے، یہاں تک میں نے دیکھا ہے، نہیں، مسنون ہے، خود بھی کھانا چاہیے، رشتہ داروں کو بھی دینا چاہیے، غریبوں کو بھی دینا چاہیے۔ تو یہ قربانی جو آپ نے کی، یہ دراصل کیا کیا؟ صدقہ کیا یہ بھی۔ حالانکہ اگر آپ مثلاً صاحب حیثیت ہے تو وہ قربانی آپ ایک سنت پہ عمل کر رہے ہیں نا۔ اسی طرح ہم نے اس کے لیے خیرات کا نام بھی رکھا ہوا ہے، خیرات بھی یہی نفلی صدقہ ہے ایک طرح سے، ٹھیک ہے۔ یعنی خیرات اور صدقے میں فرق نہیں ہے۔ یہ جو صدقے کی کنفیوژن ہر وقت لوگوں کے دماغ میں رہتی ہے، وہ اس وجہ سے ہے کہ لوگ صدقے کا معنی فرض اور نفل میں واضح طور پہ نہیں سمجھتے۔ اب واضح ہوگی یہ بات، اور یہ واضح ہونا بڑا ضروری ہے، کیونکہ ہر وقت لوگ اس میں جی یہ صدقے کا گوشت ہے، یہ ہم نہیں کھاتے۔ سوچنا یہ چاہیے کہ وہ کس قسم کا گوشت ہے، کون سا صدقہ۔ صدقے سے مراد اگر زکوٰۃ ہے تو ٹھیک ہے، اگر آپ صاحب حیثیت ہیں اور آپ پہ زکوٰۃ نہیں لگتی تو آپ وہ گوشت نہیں کھا سکتے۔ اگر کسی نے اپنے کسی گناہ کا کفارہ دیا، وہ 60 مسکینوں کا کھانا دیا ایک طرح سے، تو آپ نہیں کھا سکتے کہ آپ مسکین نہیں ہیں۔ اگر کسی نے اپنی کسی نظر کو دیا ہے اس طرح کہ میں اپنے رب کے لیے بس یہ کرتی ہوں اور غریبوں کے لیے، تو بس وہ اسی میں پھر جائے گا، پھر آپ نہیں اس میں سے کھا سکتے۔ باب فضل صدقۃ الشحیح الصحیح لقولہ تعالی، فضل الصدقہ، فضل فضیلت صدقہ صدقے کی، الشحیح، شحیح کا لفظ جو ہے شح سے ہے، شین ہے، اور شح قرآن پاک میں بھی لفظ آتا ہے وَمَن یُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ، جو اپنے نفس کے شح سے بچا لیا گیا۔ ایک ہوتا ہے بخل اور ایک ہوتا ہے شح۔ فرق یہ ہے کہ بخل صرف بخل ہوتا ہے، جبکہ شح میں بخل کے ساتھ لالچ بھی ہوتا ہے۔ شحیح یعنی انسان زیادہ امیر ہونے کی لالچ رکھتا ہے اور اس وجہ سے وہ اپنا مال کسی کو نہیں دیتا، تو وہ کیا ہے؟ ایک طرح سے شح کی کیفیت اس میں آ گئی۔ الصحیح تندرست، لقولہ تعالی وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ، اور خرچ کرو اس میں سے جو رزق دیا ہم نے تم کو، من قبل ان یأتی احدکم الموت، اس سے پہلے کہ تم میں سے کسی کی موت کا وقت آ جائے۔ الآیت یعنی پوری آیت۔ وقولہ یا ایہا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم، اے لوگو جو ایمان لائے ہو خرچ کرو اس میں سے جو رزق دیا ہم نے تم کو، من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیہ، الآیت، اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے کہ جس میں کوئی تجارت نہیں ہوگی،
لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعہ. یہاں تو نہیں لکھا لیکن یہ آیت آگے چلتی ہے جس میں کہ نہ کوئی دوستی کام آئے گی اور نہ سفارش کام آئے گی. تو دنیا میں ہی اپنے لیے خود کچھ کر لو. اور آپ دیکھیں کہ پوری کائنات کا یہ اصول ہے فطرت کا کہ ہر چیز اپنی ذمہ داری خود ادا کری. جیسے سورج ہے مثال کے طور پہ، تو سورج اگر خود نہیں چمکتا اور چاند کو کہہ دیتا ہے میری جگہ تم چمک جاؤ، تو کیا یہ ممکن ہے؟ نہیں ہو سکتا. ہم خود عمل نہیں کرتے آخرت کے لیے اور ہم اپنے بچوں کو کہہ دیں اچھا تم میرے لیے قرآن پڑھ کے رکھ دینا یا میرے لیے تم صدقہ کر دینا، تو اس میں یہ ہے کہ ایک حد تک تو وہ چیز فائدہ دے سکتی ہے، لیکن اسی کو دے گی جس نے خود بھی کچھ کیا ہوگا، اور جس نے خود کچھ بھی نہیں کیا تو اس کے لیے صرف کوئی دوسرا کرے تو یہ ہو نہیں سکتا. حدثنا موسى بن اسماعیل حدثنا عبد الواحد حدثنا عمارة بن القعقاع حدثنا ابو زرعة حدثنا ابو هريرة رضی اللہ عنہ قال جاء رجل الى النبي صلی اللہ علیہ وسلم، ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا. فقال، اس نے کہا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ای الصدقۃ اعظم، کون سا صدقہ سب سے بڑا ہے اجرن، اجر میں، یعنی کس صدقے کو کر کے ہمیں اجر زیادہ ملے گا. اب دیکھیں صحابہ کرام کی حرص کہ مال خرچ کرنے سے پہلے یہ پوچھ رہے ہیں کہ کہاں کرے تو زیادہ ثواب ملے گا، کیونکہ ثواب کی نیت تھی نا، ورنہ خود دیکھ لیتے کہ ہمیں کہاں سے زیادہ ملے گا ہم وہاں کر لیں. کیونکہ ہمیں اگر دینا ہو تو ہم کیا سوچتے ہیں کہ ہمیں کہاں سے فائدہ ہوگا، کون ہم پہ مڑ کے احسان کرے گا، اور جو ہم پہ احسان نہ کرے ہم اس کو نہ دیں. نہیں، اگر اللہ کی خاطر دینا ہے تو پھر صرف یہ دیکھنا ہے کہ کس جگہ پر اجر اور ثواب زیادہ سے زیادہ مل سکتا ہے. جیسے دنیا میں آپ اپنا پیسہ کسی بھی بزنس میں انویسٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کیا تلاش کرتے ہیں کہ کس بزنس میں کتنی مجھے آمدنی ہو سکتی، کتنا نفع زیادہ ہوگا. اسی طرح خرچ کرنے کے بھی بہت سے ذرائع ہیں، بہت سے طریقے ہیں، بہت سے اسباب ہیں، لیکن یہ معلوم کرنا کہ کس طریقے کا خرچ کیا ہوا کتنا زیادہ فائدہ اور ثواب دے گا وہ بھی ضروری ہے، ذمہ داری کی بات ہے. اور اس سے آپ یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ پھر علم کا فائدہ کتنا ہے کہ جتنا جتنا انسان جانتا جاتا ہے، لوگ تو کہتے ہیں نا کہ جان لے گے تو پکڑ زیادہ ہو جائے گی، تو یہ بھی ایک دھوکہ ہے شیطان کا. انسان جان لیتا ہے تو جس کی نیت عمل کی ہوتی ہے اس کو زیادہ بہتر رستے مل جاتے ہیں ایک ہی نیک کام کرنے کے. مثلاً 10 روپے آپ خرچ کرتے ہیں، اگر زیادہ بہتر جگہ پر کریں گے تو زیادہ بہتر اجر آپ کو ملے گا. لیکن اگر آپ بس کر رہے ہیں کہ بس کرنا ہے یا رسم و رواج کے مطابق آپ کر رہے ہیں تو وہی 10 روپے ہو سکتا ہے کچھ بھی اجر نہ لائیں. تو اصل بات یہ ہے کہ انسان جس طرح اپنی دنیا کے نفع اور نقصان سوچتا ہے اسی طرح اپنی آخرت کے نفع نقصان کو بھی مد نظر رکھے. اور یہ سوال آپ کو کئی جگہ ملے گا کہ سب سے اچھا صدقہ کون سا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مختلف طریقہ کار بتائے اور مختلف چیزوں کو زیادہ اجر اور ثواب کا سبب بتایا. تو یہاں پر جو آپ نے بتایا وہ کیا ہے؟ قالا، آپ نے فرمایا ان تصدق، کہ تم صدقہ کرو، وانت صحیح، اس حال میں کہ تم صحت مند ہو، صحیح ہو، یعنی کوئی معذوری لاحق نہیں تم کو، طاقتور ہو، باہمت ہو، شحیح، اور دل بھی اندر سے گھٹا ہوا ہے. شحیح یعنی بخل پہ دل آمادہ ہے اور لالچ بھی ہے ساتھ. ابھی اگر میں یہ نکال دوں گا تو وہ جو فلاں بزنس میں نے لگانا ہے وہ نہیں لگا سکوں گا، تو اچھا نہیں ایک دفعہ اس کو میں کر لوں تو زیادہ پھر نفع ملے گا تو میں زیادہ اللہ کی راہ میں دوں گا. اور ہو سکتا ہے کہ جب وہ زیادہ نفع وہاں سے آ جائے تو پھر آپ کو شیطان کے اچھا اب وہ مکان ایک خرید لو، اس کا کرایہ آئے گا تو پھر زیادہ صدقہ کرو. اور جب وہ کرایہ آ جائے اکٹھا، جیسے اسلام آباد میں مثلا 2-3 سال کا آپ کو مل جائے تو آپ کو اتنی بڑی اماؤنٹ ہے کہ اس سے تو میں ایک اور گھر خرید سکتی ہوں، اس میں سے جو نکلے گا وہ میں اللہ کی راہ میں کروں گی. تو یہ لالچ انسان کی کبھی بھی ختم نہیں ہو سکتی، اس بات کا انتظار نہیں کرنا چاہیے. اسی لیے امام بخاری نے اوپر آیت یہ لائی کہ انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی احدکم الموت، اس سے پہلے کر لو کہ موت آ جائے. کیونکہ انسان ایک سے ایک چیز بڑھاتا چلا جاتا ہے لیکن وہ وقت پھر نہیں آتا کہ جس میں انسان اللہ کی راہ میں بھی دے. ہاں اگر آپ اللہ کی راہ میں بھی نکال رہے ہیں اور ساتھ اپنے بزنس کو بڑھا رہے ہیں تو اس کو منع نہیں کیا گیا، وہ اپنی جگہ پر درست ہے. فرمایا کہ انت صحیح شحیح تخشى الفقر، تمہیں فقیر ہونے کا بھی خوف ہو، یعنی بہت زیادہ مالدار نہیں ہو، تم پورا ہے اور تم چاہتے ہو کہ اسے میں اور زیادہ نفع کمانے کے قابل ہو جاؤں. وَتَأْمُلُ الْغِنَا، اور تمہیں غنا یعنی دولت کی، مالدار ہونے کی امید بھی ہے کہ اگر اسی پیسے کو تم دینے کی بجائے کہیں اور انویسٹ کرو تو تمہیں امید ہے کہ تم اور مالدار ہو جاؤ گے. تو یہ جو کیفیت اور سچویشن ہے انسان کی کہ جس میں انسان اپنے پیسے کو نہیں دے سکتا ان وجوہات کی بنا پر یا خرچ نہیں کرنا چاہتا، پھر انسان اپنے نفس کے ساتھ لڑ کر خرچ کرتا ہے تو اس صدقے کا اجر بھی بہت زیادہ ہے.
اور اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ضروری نہیں کہ صدقہ خیرات صرف وہ کریں جن کے پاس بہت زیادہ ہو، وہ بھی کریں جن کے پاس تھوڑا ہے. کیونکہ کہتے ہیں کہ الغنا غنا النفس، غنا کیا چیز ہے؟ نفس کا غنی ہونا ہے، دل کا غنی ہونا. اگر دل غنی نہیں، دل میں لالچ ہے تو وہ لالچ تو مر کے بھی ختم نہیں ہوگی. ولا تمہل، اور دیر نہ کر، ٹال مٹول نہ کر، اپنے آپ کو مہلت پہ مہلت نہ دیتے چلے جاؤ. حتی اذا بلغت الحلقوم، یہاں تک کہ جان جب حلق کو پہنچ جائے، قلت لفلان کذا ولفلان کذا، پھر تم کہنے لگو کہ فلاں کو یہ دے دینا، فلاں کو یہ دے دینا، یعنی مرتے وقت پھر وصیتیں کرنے لگا جو عموماً ہم کرتے ہیں. فرمایا کہ اس چیز کا انتظار نہ کرو. وقد کان لفلان، وہ تو فلاں کا ہو ہی چکا، اگر تم نہ بھی کہو گے تو اب تو انہی میں تقسیم ہوگا، اب تو ان کو مل ہی جائے گا. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور جگہ پہ فرمایا تھا کہ تم میں سے کون ہے جو اپنے مال سے زیادہ اپنے وارثوں کے مال سے محبت کرتا ہے؟ لوگوں نے کہا ہم میں سے ہر شخص اپنے مال سے محبت کرتا ہے. فرمایا تمہارا مال تو وہ ہے جو تم نے کھا کے ختم کر لیا، پہن کے پرانا کر دیا، یا آگے جمع کروا دیا، اور باقی جو کچھ تم دنیا میں جمع کرتے چلے جا رہے ہو وہ تو تمہارے وارثوں کا ہے. تمہارے کام کیا آئے گا؟ وہ جو تم خود آگے دے رہے ہو. باب کا نام نہیں باندھا، حدیث ہے. حدثنا موسیٰ بن اسماعیل حدثنا ابو عوانہ عن فراس عن الشعبی عن مسروق عن عائشہ رضی اللہ عنہا ان بعد ازواج النبی صلی اللہ علیہ وسلم قلنا للنبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض ازواج مطہرات نے پوچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اینا اسرع بکا لحوقا، اینا کون سی ہم میں سے، اسرع زیادہ جلدی ہے، بکا آپ سے، لحوقا ملنے میں، یعنی آپ کے دنیا سے جانے کے بعد ہم میں سے کون پہلے آ کے آپ سے ملے گی. لحوق لحقہ ملحق کسی سے ہے. قالا آپ نے فرمایا اطولکن یدن، سب سے لمبی ہاتھوں کے اعتبار سے، یعنی جس کے ہاتھ سب سے لمبے ہیں. فاخذوا، تو ان ازواج مطہرات نے لی، قصبتن ایک چھڑی، یعنی ایک جیسے پیمانہ ہوتا ہے وہ لی، یزرعونہا جس سے وہ ناپنے لگی کہ لمبائی کس کے ہاتھوں کی زیادہ ہے. فکانت سودۃ اطولہن یدن، حضرت سودا جو تھی ان کے ہاتھ سب سے لمبے تھے یعنی فزیکلی. فعلمنا بعد میں ہم کو پتا چلا، انما کانت طول یدہا الصدقہ، کہ ان کے ہاتھ کی لمبائی جو ہے وہ صدقہ ہے، کہ ہاتھ کی لمبائی سے مراد زیادہ دینے والی. اور یہ کہتے ہیں کہ حضرت زینب تھیں، کیونکہ سب سے پہلے جب ان کا انتقال ہوا تو لوگوں نے کہا اچھا آپ کا مطلب یہ تھا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایک بات فرما دی اور لمبی چوڑی تشریح اور بحثیں نہیں کی اس پر، کیونکہ ہر بات کی اگر بال کی کھال اتاری جائے تو اس کا بعض اوقات لطف ختم ہو جاتا ہے. تو بہت سی چیزیں فوراً بتا دینے کی بجائے اس کو ٹھہر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا وہ بتاتے تھے، تاکہ ایک تجسس اور ایک طلب اور تڑپ باقی رہے. کیونکہ اگر ساری پیاس ختم ہو جائے تو خواہ کتنا ہی اچھا شربت پڑا ہو وہ اچھا نہیں لگے گا آپ کو. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کا جو طریقہ تھا اس میں یہ انداز بھی بہت غالب تھا کہ دیتے تھے لیکن سب کچھ ایک ہی وقت میں نہیں دیتے تھے. اور پھر آپ دیکھیں کہ اگر آپ ابواب کے اعتبار سے ایک ہی دن میں سب کچھ اکٹھا کر کے دے دیتے تو بعد کے لوگ پھر کوشش اور جد و جہد کر کے ان کو جمع کس لیے کرتے. اور امام بخاری 16 سال گھر سے باہر کیوں رہتے یہ کام کرنے کے لیے؟ یہ اس لیے ہوا تاکہ سب کو اس میں حصہ مل جائے. اور پھر اسی طرح یہ ہے کہ قرآن کا انداز بھی آپ دیکھیں. مثلا سورۃ البقرہ میں آپ نے قصہ آدم پڑھا، آگے بھی 3-4 جگہ پر آئے گا. تو اللہ تعالیٰ کیا یہ نہیں کر سکتے تھے کہ ایک دفعہ جب اتارا تو سارے کا سارا وہیں پر انڈیل دیتے اور پھر قرآن میں باقی بعد میں کبھی ذکر نہ کرتے؟ نہیں، قرآن ایک صرف علم کی کتاب بن کر نہیں آیا. قرآن ڈے ٹو ڈے لائف سے سچویشن کے مطابق ڈیل کرنا سکھاتا ہے. آپ قرآن کو جب کھولیں تو آپ کو محسوس ہوگا کہ اچھا یہ مسئلہ تو کل ہی مجھے پیش آیا تھا اور آج اس کا جواب مجھے مل گیا. اترا بھی ایسا ہی تھا اور آج بھی ویسا ہی ہے. اترا بھی ایک دن نہیں تھا، 23 سال میں اترا تھا، تھوڑا تھوڑا کر کے اترا تھا. اور آپ دیکھیں کہ ایک شخص کی عموماً شعوری عمر جو ہے 23 سال 30 سال کے درمیان ہوتی ہے. مثلا کچھ وقت بلوغت میں گزر جاتا ہے، کچھ بڑھاپے میں. اور درمیان کا حصہ کیا ہوتا ہے؟ جوانی کا زیادہ 23-25 سال اتنا ہوتا ہے. اور یہی عمر جو ہوتی ہے انسان کی بھرپور طور پر ایک پریکٹیکل لائف، عملی زندگی ہوتی ہے. ایک عملی زندگی میں انسان کو کیا کرنا چاہیے، ان مسائل سے کیسے نبٹنا چاہیے، اس کا طریقہ یہ بتا کہ قرآن کو ساتھ ساتھ پڑھتے چلے جاؤ، ساتھ ساتھ رکھو. اور آپ دیکھیں گے کہ ہر روز جو مشکلیں ایک طرف پیش آتی ہیں، ذہن میں باتیں آتی، دوسری طرف قرآن جو ہے ان کو بول کے بتا دیتا ہے. اور یہی اس کا دراصل معجزہ ہے. وَكَانَتْ أَسْرَعَنَا لُحُوقًا بِهِ، اور وہ تھی ہم سے زیادہ بہت جلد آپ سے ملنے والی. وَكَانَتْ تُحِبُّ الصَّدَقَةَ، اور وہ صدقے کو بہت پسند کرتی تھی.
وہ حدیث پھر یاد کر لیں کہ کچھ لوگ قیامت کے دن باب الصدقہ سے، کچھ باب الریان، کچھ باب الصلاۃ سے بلائے جائیں گے. تو ہر شخص میں ایک خاص خوبی ہوتی ہے. کچھ لوگ دینے میں بہت اچھے ہوتے ہیں اور کچھ صرف لینا جانتے ہیں. کہا یہ جاتا ہے کہ حضرت زینب جو تھی یہ اپنے ہاتھ کی کمائی کیا کرتی تھی، کچھ کاٹتی تھی، یہ جو سوت وغیرہ کاٹتی تھی، محنت مشقت کرتی، اور اس سے جو ملتا وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتی تھی. اب آپ کہیں گے کہ اچھا جب تک عورت گھر سے نہ نکلے اور کچھ کمائے نہ وہ صدقہ نہیں کر سکتی. تو بات یہ نہیں ہے، بات یہ ہے کہ جس کو وقت ملے، جس کے اندر کوئی صلاحیت ہے اور وہ خود کام کر سکتی ہے وہ کرے. تو جو اپنی کمائی سے وہ دے گی اس کا اجر کہیں زیادہ ہوگا بنسبت اس کے جو انسان صرف شوہر کے مال سے خرچ کرے. اور اپنی کمائی میں والدین کی طرف سے ملا ہوا جہیز بھی ہو سکتا ہے، مہر بھی ہو سکتا ہے، وراثت میں سے بھی کچھ ہو سکتا ہے، شوہر کی طرف سے ملے ہوئے گفٹس بھی ہو سکتے ہیں گولڈ وغیرہ کی شکل میں. باب صدقۃ العلانیۃ، علانیہ صدقہ کرنا یعنی دکھا کے کرنا، سب کو بتا کے کرنا کہ جی میں یہ فلاں جگہ یہ دیا ہے. کیا اس میں کوئی جرم ہے؟ نہیں. وقولہ عز وجل الذین ينفقون اموالہم، وہ لوگ جو اپنے مال خرچ کرتے ہیں، باللیل والنہار، رات اور دن، سرا وعلانیۃ، چھپا اور دکھا کر، یعنی دونوں طرح سے. الی قولہ ولا هم يحزنون، یعنی اگر کسی کو یہ ڈر نہ ہو کہ وہ ریاکاری کرے گا تو پھر دکھا کے دینے میں بھی کوئی حرج نہیں. دکھا کے دینے کا بھی ایک فائدہ ہوتا ہے. کسی کو جب یہ پتا چلتا نا آپ نے یہ دیا اللہ کے راستے میں تو کہتے ہیں اچھا ہم پیچھے رہے، ہم بھی دیں گے. تو آپ کو دیکھ کر جو بھی دے گا تو اس کا ثواب آپ کو بھی ملے گا، کیونکہ آپ اس کام کی ابتدا کرنے والے تھے. آپ نے لوگوں کو خیر کی راہ اپنے عمل سے دکھائی کہ یہ ہو سکتا ہے، کیا جا سکتا ہے. ورنہ بعض اوقات یہی پتہ نہیں چلتا کہ کیا دیں اور کیا نہیں دیں اور کتنا دیں اور کیسے دیں اور کہاں دیں. یہ بھی تو ہوتا ہے نا. فطری طور پر انسان نقال ہے، بندر سے قریب تر ہے. تو جب وہ دیکھتا ہے کہ دوسرا کچھ کر رہا ہے تو وہ بھی شروع کر دیتا ہے. باب صدقۃ السر، چھپا کے صدقہ کرنا، کہ اگر انسان کو یہ ڈر ہو کہ میں نے اگر دکھا کے دیا تو یہ نہ ہو دوسروں کا ثواب لیتے لیتے اپنا بھی گنوا بیٹھوں، تو میں تو اپنی نیت پہ کنٹرول نہیں کر سکتی، اس لیے بہتر ہے چھپا کر ہی دوں. تو یہ بھی بہت اچھا ہے. وقال ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ورجل تصدق بصدقۃ، ایک شخص نے اس طرح صدقہ دیا، فاخفاها، اسے چھپایا، حتی لا تعلم شمالہ ما صنعت یمینہ، حتیٰ کہ اس کا بایاں ہاتھ نہیں جانتا کہ اس کے دائیں نے کیا کیا، بالکل خفیہ. وقولہ تعالی ان تبدوا الصدقات فنعما ہی، کہ اگر تم صدقوں کو ظاہر کر کے دو گے، فنعما ہی، تو وہ کتنے اچھے ہیں. وان تخفوها، اور اگر تم ان کو چھپا کے دو گے، وتؤتوها الفقراء، اور تم ان کو فقراء کو دو گے، فهو خیر لکم، تو وہ بھی تمہارے لیے بہتر ہیں. الآیت، یعنی دونوں طرح سے صدقہ دیا جا سکتا ہے. باب اذا تصدق علی غنی وهو لا يعلم، اگر انسان لا علمی میں کسی امیر انسان کو کچھ دے دے، یعنی صدقہ تھا اسے نہیں پتا تھا کہ دوسرا شخص ضرورت مند ہے یا نہیں، اور اس کو دے بیٹھا، بعد میں پتا چلا کہ وہ تو مستحق ہی نہیں تھا. ایسی صورت میں کیا دینے والے کو کوئی ثواب نہیں ملے گا؟ آئیے دیکھتے ہیں کیا ہے. حدثنا ابو الیمان اخبرنا شعیب حدثنا ابو الزناد عن الاعرج عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قال رجل، ایک شخص نے کہا، لأتصدقن بصدقۃ، میں ضرور صدقہ کروں گا کچھ صدقہ. فخرج بصدقتہ، تو وہ اپنے صدقے کے ساتھ نکلا، یعنی صدقہ لے کے گیا. فوضعها فی ید سارق، تو اس کو ایک چور کے ہاتھ میں رکھ دیا، اسے نہیں پتا تھا یہ چور ہے تو اسی کو دے دیا. فاصبحوا، تو صبح ہوئی، یتحدثون، لوگ باتیں کرنے لگے، تصدق علی سارق، کہ ایک چور کو صدقہ ملا ہے، یعنی کسی نے چور پہ صدقہ کیا ہے. فقال اللہم لک الحمد، تو اس شخص نے کہا یا اللہ تیری مرضی، سب تعریف تیرے ہی لیے ہے، اللہم لک الحمد. لأتصدقن بصدقہ، اچھا میں پھر ضرور صدقہ کروں گا. وہ تو چور کو چلا گیا، اب میں پھر کروں گا. فخرج بصدقتہ، اپنا صدقہ لے کے نکلا. فوضعها فی ید زانیۃ، تو ایک زانیہ عورت کے ہاتھ پہ رکھ دیا، یعنی لا علمی میں، اس نے سمجھا بڑی ضرورت مند ہے، بعد میں پتا چلا کہ وہ تو ضرورت مند نہیں تھی. فاصبحوا یتحدثون، صبح ہوئی تو لوگ باتیں کرنے لگے. تصدق اللیلۃ علی زانیۃ، کہ آج رات ایک زانیہ عورت کو صدقہ ملا. یہ شخص تو چھپ کے نکلا تھا نا، اندھیرے میں دینے کو. مثلاً آپ دیکھیں کہ آپ کسی کو دینا چاہتے ہیں، آپ کسی سے ڈسکس بھی نہیں کرنا چاہتے اور چپکے سے کسی کو دے دیتے ہیں، اور پھر آپ کو پتا چلتا ہے، کیونکہ اگر آپ کسی کو بتا کے دیں گے تو ہو سکتا ہے وہ دوسرا آپ کو بتا ہی دے کہ نہیں، اس کو نہیں لگتا. تو ایسی صورت میں اس طرح کی غلطی ہو سکتی ہے. فقال اللہم لک الحمد علی زانیۃ، انشاءاللہ تیرے ہی لیے ساری تعریف ہے، تیرا شکر ہے کہ ایک زانیہ کو خیرات دے دی میں نے.
لأتصدقن بصدقہ، میں ضرور ایک صدقہ کروں گا. فخرج بصدقتہ، وہ اپنا صدقہ لے کے نکلا. فوضعها فی ید غنی، تو ایک امیر آدمی کے ہاتھ میں پھر دے دیا اس نے. فاصبحوا یتحدثون تصدق علی غنی، لوگوں نے صبح کہا کہ ایک غنی انسان یا مالدار انسان کو صدقہ دے دیا گیا. فقال اللہم لک الحمد علی سارق وعلی زانیۃ وعلی غنی، اللہ تیرا ہی شکر ہے کہ میں جب بھی صدقہ کرتا ہوں تو کبھی چور کو مل جاتا ہے، کبھی زانیہ کو مل جاتا ہے، کبھی کسی مالدار کو مل جاتا ہے، تو شاید مجھے تو توفیق ہی نہیں دے رہا کہ میں اصل جگہ پہ جا کے دوں. یعنی اس کا ایک طرح سے شکوہ تھا. فأتیا فقیل لہ، تو اس کے پاس کوئی آیا اور کہنے لگا اما صدقۃ علی سارق، تمہارا جو چور پہ صدقہ تھا فلعلہ ان یستعف عن سرقتہ، تو ہو سکتا ہے کہ وہ چوری سے باز آ جائے. واما الزانیۃ، اور زانیہ فلعلھا ان تستعف عن زناھا، تو وہ زنا سے بچ جائے. واما الغنی، اور غنی کا تعلق ہے جہاں تک فلعلہ ان یعتبر، ہو سکتا ہے کہ اس کو عبرت ہو. فینفق مما آتاہ اللہ، تو اللہ نے جو کچھ اسے دیا ہے وہ اس میں سے خرچ کرے. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ لا علمی میں اگر کسی غیر ضرورت مند کو بھی کوئی چیز مل جاتی ہے تو دینے والے کا دینا قبول ہو جاتا ہے. بعض اوقات آپ دیکھیں کہ شیطان ہمارے دل میں یہ خیال ڈالتا ہے کہ ہم نہیں دیتے، ہمیں نہیں پتا کہ فلاں شخص کرے گا کیا اس کے ساتھ، اور بہت فراڈ ہے، یہ سب فقیر جو ہیں یہ جھوٹے ہیں اور کوئی ان کو ضرورت نہیں، اور یہ سب باتیں بناتے ہیں. اور شیطان ایسی ایسی باتیں دل میں ڈال کے صدقے سے انسان کو روک دیتا ہے. تو ہمیں دوسروں کے ظاہر پہ معاملہ کرنا چاہیے. اپنی طرف سے اگر کوئی شخص ضرورت مند نظر آتا ہے تو ہمیں دے دینا چاہیے، یا اگر کوئی مثلاً جمع ہی کر رہا ہے تو جو ہم دینا چاہتے ہیں ہم نے دے دیا، ہماری ذمہ داری اتر گئی، ہمارا فرض پورا ہو گیا. اب ذمہ داری کس پہ جا پڑی؟ جو وصول کر رہا ہے. اگر کوئی غیر ضرورت مند ہے اور صدقہ لے رہا ہے، آپ کو ثواب مل جائے گا. پکڑ کس کی ہوگی؟ جس نے ضرورت کے بغیر لیا. اگر کوئی کسی کار خیر کے لیے جمع کر رہا ہے تو آپ نے دے دیا اور اس نے کار خیر میں لگانے کی بجائے کسی کار شر میں لگا دیا، آپ کا صدقہ ہو گیا. آپ کو اپنی نیت اور اپنے عمل کا پورا اجر مل گیا. پکڑ کس کی ہوگی؟ دوسرے کی ہوگی جس نے اس صدقے کے ساتھ ناانصافی برتی. لہٰذا اس بیریئر کو ختم کر دیا گیا کہ کوئی شخص صرف اس شک اور وہم اور خیال میں مبتلا ہو کر صدقہ نہ کرے کہ پتہ نہیں وہ اس کا اہل تھا بھی یا نہیں. نہیں، اپنی طرف سے تحری کر لینی چاہیے، کوشش کر لینی چاہیے، ارادہ اور نیت رکھنی چاہیے کہ میں نے بہترین جگہ پہ کرنا ہے. لیکن اگر اس کے باوجود آپ کا خیال عمل میں نہیں آتا، اس کے برعکس کچھ ہو جاتا ہے، تو آپ کی پکڑ نہیں، آپ کو اجر مل جائے گا. یہ دراصل صدقہ دینے کے بعد انسان کو اطمینان رکھنا چاہیے، کیونکہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا، انسان کہیں پر دیتا ہے اور دوسرے اس کو ورغلاتے ہیں، تم نے وہاں دے دیا، ان کو تو ضرورت ہی نہیں، ضائع ہی کیا تم نے، ان کو نہ دیتے فلاں جگہ دیتے. تو ایسی صورت میں انسان پھر سوچتا ہے اچھا پتہ نہیں اب مجھے ثواب ملے گا یا نہیں. کسی کی باتوں میں نہ آئے. جب آپ نے دے دیا، آپ نے دے دیا، آپ نے جس نیت سے دیا تھا، جس چیز کو سامنے رکھ کر دیا تھا، آپ کو اسی کا اجر مل جائے گا. باب اذا تصدق علی ابنہ وہو لا یشعر، کہ جب کوئی صدقہ دے دے اپنے ہی بیٹے کو اور اس کو پتہ ہی نہ ہو تو اس صورت میں کیا ہوگا. یعنی ویسے تو زکوٰۃ یا فرض صدقہ اپنی اولاد کو نہیں دیا جا سکتا، کیونکہ اولاد کی کفالت ایک مرد کے ذمے ہے، فرض ہے. لہٰذا اگر کوئی شخص اپنے ہی زکوٰۃ نکال کے اپنے گھر میں خرچ کر دے تو میرا خیال ہے پھر باہر تو کچھ بھی نہ جاتا. اس لیے اولاد والدین کو اور والدین اولاد کو صدقہ نہیں دے سکتے. اب اگر کسی نے بھول کر ایسا ہی کر لیا، لا علمی میں کر لیا، تو حدثنا محمد بن یوسف حدثنا اسرائیل حدثنا ابو الجویریہ ان معن بن یزید رضی اللہ عنہ حدثہ قال، مان بن یزید کہتے ہیں بایعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی، انا و ابی و جدی، میں نے، میرے باپ نے، میرے دادا نے، یعنی تینوں اکٹھے تھے. وخطب علیہ، تو آپ نے میری منگنی کروا دی. فانکحنی، میرا نکاح پڑھوا دیا. اب دیکھیں باپ بھی زندہ ہیں، دادا بھی زندہ، ان کو نہیں خیال آیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کتنے مہربان تھے. وخاصمت الیہ، اور میں ایک مقدمہ لے کر آپ کے پاس آیا. وکان ابی، اور میرا باپ یزید جو تھا، اخرج دنانیرا، اس نے کچھ دینار نکالے، یتصدق بہا، ان کے ساتھ صدقہ کیا. فوضعها عند رجل فی المسجد، تو مسجد میں ایک شخص کے پاس رکھوایا. فجئت، تو میں آیا. فاخذتها، میں نے لے لیا اس کو. فاتیته بہا، اور اس کو میں ساتھ لے آیا، یعنی اپنے باپ کے پاس لے. فقال، باپ کہنے لگا واللہ ما ایاک اردت، اللہ کی قسم میں نے تمہارا ارادہ نہیں کیا تھا، میں نے تجھے دینے کی نیت سے مسجد میں نہیں رکھوایا تھا. فخاصمته الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو میں اپنا جھگڑا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے گیا. فقال، تو آپ نے فرمایا لک ما نویت یا یزید، اے یزید جو تم نے ارادہ کیا تھا وہ تمہیں مل گیا، یعنی تمہاری نیت کا ثواب تم کو مل گیا.
وَلَكَ مَا أَخَذْتَ يَا مَعَن، اور اے معن جو ان کا بیٹا تھا جس کا نکاح پڑھایا تھا آپ نے، اور معن جو تم نے لے لیا وہ تیرا ہو گیا، یعنی تو بھی واپس نہ کر۔ اگر آپ کے پاس یہ فیصلہ آتا آپ کیا کرتے؟ کیونکہ ہم عقل سے فیصلہ کرتے، آپ نے وحی کے ساتھ کیے تھے۔ اب آپ دیکھیں اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ لا علمی میں اگر زکوٰۃ اپنی ہی اولاد تک پہنچ جاتی، مثلاً آپ نے کسی کو دی اور اس نے دیکھا کہ آپ کے بچے زیادہ ضرورت مند ہیں، مثلاً ایک شادی شدہ بیوہ بچی بیٹھی ہوئی ہے، تو ماں باپ عموماً کیا کرتے ہیں؟ عموماً یہ ہوتا ہے کہ جو بچے کسی طرح محروم ہو جاتے ہیں پھر ان کے ساتھ زیادتیوں پر زیادتیاں بھی بعض اوقات شروع ہو جاتی ہیں۔ تو عموماً والدین کیا سمجھتے ہیں کہ شاید اس کو دینے میں ثواب نہیں ہے، ہم کہیں اور ہی دیں تو بہتر ہے۔ اب اگر کسی شخص نے کسی کو دیا کہ اچھا میرا یہ مال صدقہ کر دو، بعض اوقات انسان دوسروں کو بھی دے دیتا ہے نا کہ آپ میری طرف سے جا کے کسی ضرورت مند کو دے دیں، ایسے شخص کو دے دیں کہ جو بہت ضرورت مند ہے، اور وہ دیکھتا ہے کہ آپ ہی کی بیٹی ضرورت مند ہے اور وہ جا کے اس کو دے دیتا ہے، یعنی ڈائریکٹ یہاں سے تو اجازت نہیں دینے کی، لیکن اس نے اس کے ذمہ لگایا اور اس نے ادھر ہی جا کے دیا، تو بیچ میں جو واسطہ پڑا اس واسطے کی وجہ سے وہ اگر وہیں پہنچ گیا تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ نفلی صدقات تو ویسے ہی دینے میں پہلے رشتہ داروں ہی کو دیکھنا چاہیے۔ مثلاً وہ اسامہ بن زید کا واقعہ آپ نے پڑھا ہوگا، جب یہ آیت اتری کہ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، تو کوئی شخص ایسا نہ رہا کہ جس نے کچھ نہ کچھ لا کے نہ دیا ہو، ہر ایک نے اپنی پسند کی کوئی نہ کوئی چیز نکالی۔ تو حضرت زید بن حارثہ جو تھے ان کو اپنا ایک گھوڑا بڑا پسند تھا جس کا نام سبل تھا، انہوں نے کیا کیا، لا کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں باگ پکڑا دی، آپ اسے جو چاہیں کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پکڑ لیا اور اسامہ کو بلایا جو زید ہی کے بیٹے تھے اور اس پہ سوار کر دیا، جاؤ۔ وہ حیران پریشان ہو گئے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو تو دینے کے لیے نہیں میں لایا تھا، میں تو اللہ کی راہ میں لایا تھا۔ آپ نے فرمایا تمہاری نیت پوری ہو گئی اور زیادہ حقدار تمہارا اپنا بیٹا ہے۔ اگر اپنی ہی اولاد ضرورت مند ہے تو پہل وہاں سے کرنی چاہیے، نفلی صدقات تو وہاں دینے چاہیے، لیکن زکوٰۃ وغیرہ جو ہے وہ نہیں آپ دے سکتے، لیکن اگر کسی اور واسطے سے وہاں پہنچ جاتی تو آپ کی ادا ہو گئی، خواہ آپ کو پتہ بھی چل جائے، آپ کو دوبارہ دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ باب الصدقۃ بالیمین، دائیں ہاتھ سے خیرات کرنا، یعنی ہر کام دائیں ہاتھ سے کرنا اچھا ہے، خیرات بھی دائیں ہاتھ سے کرنی چاہیے۔ حدثنا مسدد حدثنا یحییٰ عن عبید اللہ قال حدثني خبیب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، آپ نے فرمایا سبعۃ، 7 لوگ، یظلہم اللہ، اللہ ان کو سائے میں رکھے گا، اللہ تعالی فی ظلہ، اپنے سائے میں، اپنے سائے میں سایہ فراہم کرے گا، یوم، اس دن، لا ظل الا ظلہ، جس دن کوئی سایہ اس کے سائے کے سوا نہ ہوگا۔ کون ہیں وہ 7 لوگ؟ امام عدل، عدل و انصاف کرنے والا حاکم، وشاب، وہ نوجوان، نشأ، پرورش پائی، فی عبادت اللہ، اللہ کی عبادت میں، یعنی جو پروان چڑھا اللہ ہی کی عبادت میں، نشو نما پائی یا جوان ہوا اللہ ہی کی عبادت میں، ورجل، اور وہ شخص، قلبہ معلق فی المساجد، کہ اس کا دل لٹکا رہتا ہے مسجدوں میں، یعنی اللہ کے عبادت کی جگہوں میں، ورجلانی، اور 2 لوگ، تحابا فی اللہ، جنہوں نے باہم محبت کی اللہ ہی کی خاطر، اجتماعا علیہ، اسی پر جمع ہوئے، یعنی اسی کی محبت کی خاطر اکٹھے ہوئے، وتفرقا علیہ، اور اسی پر جدا ہوئے۔ اور اس کی وضاحت میں پیچھے کر چکی ہوں کہ جدائی سے مراد ایک تو وقتی جدائی ہے اور ایک دنیا سے جدائی ہے، کہ وہ محبت مرتے دم تک قائم رہی۔ ورجل، اور وہ شخص، دعته امرأة، بلایا اس کو ایک عورت نے، ذات منصب، صاحب حیثیت یا سٹیٹس والی نے، وہ جمال، اور حسن والی نے، یعنی ایسی عورت نے زنا کی دعوت دی کہ جو خود بہت مالی اعتبار سے بھی اور خوبصورتی میں بھی اور معاشرے میں معاشرتی حیثیت کے اعتبار سے بھی بہت معزز تھی۔ فقالہ، تو اس نوجوان نے کہا، انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں، کیونکہ عموماً پہل مردوں کی طرف سے ہوتی ہے، لیکن اگر مرد پہل نہیں کر رہا، کسی عورت نے ایسا کام کہہ دیا تو پھر مرد کے لیے کنٹرول کرنا زیادہ مشکل ہے، تو اس صورت میں وہ کنٹرول کر جاتا، کہتا نہیں میں اللہ سے ڈرتا ہوں، میں اس دعوت کو قبول نہیں کرتا، تو ایسا شخص بھی اللہ کے سائے کے نیچے ہوگا۔ ورجل، اور وہ شخص، تصدق بصدقۃ، جس نے کوئی صدقہ کیا، فاخفاها، پھر اسے چھپا کے کیا، حتی لا تعلم شمالہ، یہاں تک کہ اس کا بایاں ہاتھ نہیں جانتا، ما تنفق یمینہ، کہ اس کا دایاں کیا خرچ کر رہا ہے۔ ورجل، اور وہ شخص، ذکر اللہ خالیا، جس نے اللہ کو یاد کیا تنہائی میں، خالی ہو کر، ففاضت عیناہ، پھر بہہ پڑی اس کی دونوں آنکھیں، یعنی وہ صرف اپنے آنسو اپنے رب کے سامنے بہاتا ہے۔ یہاں پر تو 7 باتوں کا پتہ چلا، دوسری احادیث میں کچھ اور باتوں کا بھی پتہ چلتا ہے۔ مثلا جو شخص جہاد میں مسلمانوں کو
پیچھے سے بچائے جب مسلمان بھاگ نکلیں، جیسے حضرت ام عمارہ کا واقعہ ملتا ہے. ایک اور شخص جو بچپن میں قرآن سیکھے اور بڑا ہو کر اس کو پڑھتا رہے. ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے کہ بچوں کی آمین ہو جاتی ہے اور بسم اللہ جب ہوتی ہے جب کوئی دنیا سے رخصت ہوتا ہے. 10واں، وہ جو نماز کا وقت پانے کے لیے سورج کو دیکھتا رہے، یعنی دھیان رکھے، کیئرفل رہے کہ کہیں نماز نہ چلی جائے. ایک اور شخص، وہ جو بات کرے تو علم کی بات کرے، خاموش رہے تو علم کے ساتھ رہے، یعنی فضول، بے معنی، بے مقصد، لغو قسم کی گفتگو سے پرہیز کرے. وہ سوداگر جو سوداگری اور معاملے میں سچی بات کرے، یعنی ایسا بزنس کرنے والا کہ جو عیب کھول دے اپنے، یعنی اپنی تجارت میں. 13واں، وہ شخص جو تنگ دست قرض دار کو مہلت دے یا قرضہ کم کر دے. 14واں، وہ جو مسجد میں ایک نماز پڑھ کر دوسری کے انتظار میں بیٹھا رہے. 15واں، وہ جو قرض دار کو قرضہ معاف کر دے. 16واں، وہ جو تنگ دست قرض دار پر خیرات کرے یا اس کو مہلت دے. 17واں، جو بے ہنر کی خبر گیری کرے، جو ہنر نہیں سیکھ سکتا کہ اس سے اپنی روٹی کمائے، یعنی معذور شخص، ہینڈی کیپڈ، کہ جو خود کچھ بھی نہیں کر سکتے، ان کی خبر گیری. 18واں، جو مجاہدین کی مدد کرے. 19واں، جو تنگ دست قرض دار کی مدد کرے. 20واں، جو مکاتب کی مدد کرے، یعنی غلام آزاد ہونا چاہے مال دے کر تو اس کو صدقہ وغیرہ دے. 21واں، جو غازی کے سر پر سایہ کرے. غازی کے سر پر سایہ سے مراد یہ ہے کہ اس کو آرام اور کمفرٹ پہنچائے. 22واں، جو تکلیف کے وقت وضو کرے جب دل نہ چاہ رہا ہو. 23واں، جو اندھیرے میں مسجد کو جائے. خصوصاً فجر اور عشاء کی نماز کی طرف اشارہ ہے. 24واں، جو بھوکے کو کھانا کھلائے. 25واں، جو بھوکے کو پیٹ بھر کر کھلائے. 26واں، جو سوداگر خرید و فروخت میں جھوٹی تعریف یا جھوٹی برائی نہ کرے اور گرانی کی خواہش نہ کرے، یعنی چیزوں کو مہنگا کر کے نہ بیچے. 27واں، جس کے اخلاق اچھے ہوں، مسلمان اور کافر سب کے ساتھ، صرف مسلمانوں کے ساتھ نہیں، کافروں کے ساتھ بھی. 28واں، جو یتیم کی پرورش کرے. 29واں، جو بیوہ کی پرورش کرے. اور ان کے علاوہ بھی کچھ اور لوگ ہیں جن کا ذکر آتا ہے کہ ایسے اچھے عمل کرنے والے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی خاص عنایت اور رحمت کے تلے ہوں گے. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اچھا جناب، ایسا ہے کہ ہم نے ڈسکشن کا ہمارے پاس مختصر سا ٹائم ہے. ہم نے کچھ سوالات آپ کے لیے نکالے تھے، لیکن اب ہم ایسا کریں گے کیونکہ ابتدا میں آج ہم نے آپ کے ریفلیکشنز لیے اور کافی ڈسکشن کیا تو کچھ ٹائم ان میں بہا لے لیا، اور ہم نے کافی کچھ پورا کرنا ہے. ابھی ہم نے حدیث لسٹنگ بھی کرنی ہے اور آپ کا کوئز پول بھی ہے. تو 5-7 منٹ جو میں نے ابتدا میں لیے نا ان کو کور کرنے کے لیے ہم یہ کریں گے کہ کچھ کویسچنز ہم آپ کو اب آپ کو ہوم ورک میں دے رہے ہیں. مثلا پہلا دکھائیں ڈسکشن کا پہلی سلائیڈ دکھائیں. یہ سلائیڈ جو ہے نا یہ ایک طرح سے ہم آپ کو یہاں اب نہیں کرا رہے، اس کو ہم آپ کو دہرائی کے لیے دے رہے ہیں. یہ ہم آپ کے ساتھ گروپ میں شیئر کر لیں گے کیونکہ آپ نے آج یہ سنا ہے، اس کو اچھی طرح پڑھیے، سمجھیے. نیکسٹ کلاس کے آغاز میں آپ سے یہ پوچھوں گی، تو آغاز میں آپ نے اسٹارٹ سے جوائن کرنا ہے. میں آپ سے پوچھوں گی کہ بتائیے زکوٰۃ دینے کے لیے کن شرائط کا پورا ہونا ضروری ہے. انشاءاللہ یہ ہم آپ کو نیکسٹ کلاس میں دکھائیں گے. اس کا آنسر اسکپ کر کے آگے لے جائیں، اس کے بعد اگلا دکھاتے ہیں ہم آپ کو. اگلی سلائیڈ ہماری یہ ہے کہ صدقے کی 2 بڑی قسمیں کون کون سی ہیں. یہ بھی آج ہم نے یہ سب چیزیں ہم نے پڑھی ہیں، آج یہ بھی ہم نے آج پڑھا. تو انشاءاللہ اس کو بھی آپ نے ہمیں نیکسٹ ٹائم بتانا ہے کہ صدقے کی 2 قسمیں کون کون سی ہیں انشاءاللہ. لہٰذا آپ اس کو دہرائی کر کے آئیے گا. اگر لیسن دوبارہ سننا چاہیں دوبارہ سن لیں، اس کی پی پی ٹی بھی اپلوڈ ہو جائے گی، وہاں سے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں. حدیثوں کو دوبارہ پڑھیں تو انشاءاللہ آپ کو یہ چیزیں سمجھ میں آ جائیں گی. نیکسٹ دکھائیے جی. کچھ آپ کے ساتھ فل ان دا بلینک ابھی دیکھتے ہیں انشاءاللہ. یہ 2 ہوم ورک آپ کو دے دیے ہم نے. اس فل ان دا بلینک میں چیٹ میں چاہوں گی اس کو پڑھیے، اس حدیث کو پڑھیے. آپ کے سامنے حدیث نمبر 491 موجود ہے. ان دونوں فل ان دا بلینکس میں ایک ہی آنسر آنا ہے. وہ آنسر آپ چیٹ میں لکھیں. دیکھتے ہیں آپ میں سے سب سے پہلے کون لکھتا ہے. ماشاءاللہ، گڈ. یہ تو آپ لوگوں نے فوراً پک کر لیا. جی ہاں، اس کا جواب ہے حلال کمائی. تو جو شخص حلال کمائی سے کھجور کے برابر بھی صدقہ کرے اور اللہ صرف حلال کمائی کے صدقے کو قبول کرتا ہے تو پھر دیکھیں اس کی کتنی بشارت اس حدیث میں بتائی ہوئی ہے جو ہم نے پڑھی تھی آج. نیکسٹ دکھائیے جی حدیث. یہ بھی بہت آسان ہے.
اس میں بھی 2 آنسرز آئیں گے. اگر آپ میں سے کسی کو اس کے دونوں آنسرز کا پتہ ہے تو ہینڈ ریز کریں. میں آپ سے سنتی ہوں کہ اس میں کیا 2 جواب آئیں گے. دیکھتے ہیں کون پک کر لیتا ہے. ڈاکٹر وجیہ آپ بتائیے. حدیث مکمل کریں ڈاکٹر وجیہ. چیٹ میں نہ لکھیں. دیکھیں اب میں کیونکہ ساتھی سے پوچھ رہی ہوں نا، ان کو بتانے دیں. جی ڈاکٹر وجیہ اپنا مائک کھولیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بس تمہیں جہنم سے ڈرنا چاہیے، خواہ کھجور کا ایک ٹکڑا دے کر صدقہ کر کے اس سے اپنا بچاؤ کر سکو، اگر یہ بھی میسر نہ آ سکے تو کسی سے اچھی بات پاکیزہ بات کر دو. ٹھیک ہے، کر دو تو نہیں کریں گے ہم، تھوڑا سا. کر سکتے. بہت اچھا ترجمہ، آپ نے بہت اچھا کیا ماشاء اللہ. دکھائیں جی آنسر. بس تمہیں جہنم سے ڈرنا چاہیے، خواہ کھجور کے ایک ٹکڑے ہی سے، یعنی اس کا صدقہ کرو. اگر یہ میسر نہ ہے تو اچھی بات منہ سے نکالنی چاہیے. ٹھیک ہے، گڈ آنسر، بالکل ٹھیک ہے آپ کا ماشاءاللہ، بارک اللہ فیکی. اب میں چاہوں گی تھوڑے سے آپ کے ریفلیکشنز لوں. آج کے سیشن میں آپ کو کیا نئی باتیں پتہ چلی، کیا سیکھا آپ نے؟ تو اب آپ میں سے جو کوئی اس پر بات کرنا چاہے اپنے ہینڈ ریز کرے. ہم آپ کے ریفلیکشنز لیتے ہیں انشاءاللہ. اور مختصر بات کیجیے گا، ایک پوائنٹ بتائیے گا. حمیرہ چوہان آپ بتائیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سادہ یہ کہ لا علمی میں بھی صدقہ دیا جائے تو اللہ تعالیٰ اسے قبول کرتے ہیں. تو اگر یہ ضرورت نئی بات پڑے پتہ چلی آپ کو؟ یہ نئی بات تھی آپ کے لیے حمیرہ، یہ پتہ چلی آج؟ جی یہ نئی بات تھی میرے لیے. الحمدللہ. وعلیکم السلام. سلام حمیرہ نے کر دیا. فرحت آپ ڈائریکٹ بتائیے کیا نیا سیکھا آج؟ زیادہ جو زواج مطہرات کے متعلق تھا کہ ان کے لمبے ہاتھ، تو اس کا یہ بھی بتایا بھائی عورتوں کو بھی صدقہ زیادہ کرنا چاہیے کہ ہم لوگ جس میں جو ہے حضرت زینب اور حضرت سودا کے متعلق جو بتایا گیا ہے، یہ نئی ٹھیک ہے، بات ہے. صدقہ زیادہ کرنا چاہیے، اس حدیث سے آپ کو یہ دلیل ملی. جزاک اللہ خیر. سحرش انصاری آپ کا یہ. جی باجی، ہم کسی کو ایک اچھی بات بھی جو ہے نا وہ صدقہ کر سکتے ہیں اگر کچھ دینے کے لیے نہیں ہے تو. ہمیں 2 طرح سے صدقہ کرنا چاہیے، کوشش کرنی چاہیے. ایک مٹیریل گوشت بھی. دیکھیں کیونکہ کھجور کا ایک ٹکڑے کی بھی بات آتی ہے نا، تو کوشش کرنا چاہیے کھجور کا آدھا ٹکڑا بھی صدقہ کریں، ایک لقمہ بھی کسی کو کھلا دیں، اور ساتھ اچھی بات بھی کر لیں. جزاک اللہ خیر. نسیم اختر کہیے. جی، میں نے 2 پوائنٹ آج سیکھے ہیں بیسیکلی کہ ایک بیوی بھی اگر اپنے شوہر کو سپورٹ کر رہی ہے تو یہ بھی ایک صدقہ ہے، لیکن اگر وہ شوہر کی کمائی سے صدقہ دے رہی ہے تو اس کا بھی ایک اجر ہے، لیکن اس کا اپنی کمائی سے بہت بڑا اجر ہے. تو یہ آج مجھے 2 مین پوائنٹس پتہ چلے ہیں جو مجھے پہلے نہیں پتہ تھے. ٹھیک. شاہدہ پروین آپ کا یہ. جی، مجھے یہ سمجھ آئی ہے کہ ہمیں جب بھی صدقہ کرنا چاہیے اخلاص نیت سے کرنا چاہیے، اور ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اللہ ہمارے اخلاص کو ہی دیکھے گا، اور یہ نیت نہایت اعلیٰ رکھنی چاہیے. ہمیں صدقہ چاہے تھوڑا سا بھی اللہ مال کی ہو تو ہمیں خاطر. جی ٹھیک ہے، اخلاص سے کریں. جزاک اللہ خیر. فرحانہ شکیل. جی، آج یہ بات سمجھ میں آئی کہ نیو بات مجھے ملی سننے میں کہ اولاد کا صدقہ بھی تبھی کام آئے گا جب والدین صدقہ کرتے رہے ہوں گے. کیونکہ ان کی تربیت میں آئے گا نا جی کام، اس لیے کہ ان کی تربیت میں اگر حصہ ہوگا والدین کا انشاءاللہ. ہاں ٹھیک ہے. یہ کسی پرسپیکٹیو میں بات کی گئی ہوگی. ویسے تو ہر شخص کو اس کے عمل کا بدلہ ہے، لیکن انشاءاللہ اولاد کو بھی جو ہے اگر والدین کا حصہ اس میں ہوگا تو ان کو بھی ثواب ملے گا اس کا. سدرا وکاس. جی باجی، ایک تو مجھے نئی بات یہ پتہ لگی، جو استاد نے اینڈ پہ پوائنٹس بتائے تھے 25 لوگ جو اللہ تعالیٰ کے عرش پہ اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے میں ہوں گے. ایک تو ایک جو غازی پہ سایہ کرے گا، اور ایک جو قرض دار کو مہلت دے گا. کیونکہ ہم قرض دار کا مجھے اتنا آئیڈیا نہیں تھا، تو یہ چیز مجھے آج نہیں پتہ لگی کہ قرض بھی ایک صدقے کے مد میں بھی آتا ہے اور عرش کا سایہ بھی نصیب ہوتا ہے. جی، قرض دار کو مہلت دینا ایک بہت بڑا صدقہ ہے جس کو ہم سمجھتے ہی نہیں ہیں کہ ہم کیوں دیں، لیکن وہ تو بہت بہت اس کا اجر ہے ماشاءاللہ. بارک اللہ فیکم. الکا ندیم آپ کا یہ. السلام علیکم آپی.
اچھا مجھے دو چیزیں بڑی امپریسو لگی. ایک تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کو صحابہ کرام کو صدقے کا حکم دیتے تھے تو وہ بازار جاتے تھے اور مزدوری کا بوجھ اٹھاتے تھے اور ایک مد اناج کماتے تھے اور اس سے صدقہ دیتے تھے. آج لوگوں کے پاس لاکھوں روپے ہیں لیکن کوئی بھی صدقہ دینے کے لیے تیار نہیں ہے. اور دوسری بات مجھے یہ بڑی اچھی لگی کہ آپ چھپا کر ہدایت کریں، دائیں ہاتھ سے ہدایت کریں، بائیں ہاتھ کو اس کی خبر نہ ہو، اور پھر کھلم کھلا ہدایت کریں، چھپا کر ہدایت کریں، محتاجوں کی مدد کریں، اور برائی وہ آپ کی برائیاں اللہ تعالیٰ اتار دیں گے. کتنا آسان طریقہ ہے نا اپنے گناہوں سے چھٹکارا حاصل کرنے کا. اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. سمینہ آمین. نظمین. جی باجی مجھے آج دو باتیں کلیئر ہوئی جو مجھے نہیں معلوم تھی. ایک تو یہ کہ دکھا کر صدقہ کرنا جائز ہے، اور سیکنڈ یہ کہ اگر آپ کے پاس مال ہے لیکن وہ کسی دوسرے کے پاس ہے، مال آپ کا ہے لیکن کسی کے پاس ہے، یعنی آپ کی ملکیت میں نہیں ہے، تو آپ پر اس کی زکوٰۃ نہیں. الحمدللہ مجھے یہ دو باتیں معلوم ہوئی ہیں آج. الحمدللہ بالکل. دکھا کر صدقہ کرتے وقت نیت کو ضرور چیک کرنا چاہیے کہ نیت کیا ہے، کہ یہ راکاری کی نہ جی ہونی ہے. بات ہے بالکل. جزاک اللہ خیر. تسنیم جاوید. ہاں یہ بات پتہ چلی کہ ایک تو انسان بخل ہوتا ہے، لالچ کرتا ہے، لیکن بخیل ہوتا ہے، کنجوس ہوتا ہے، لیکن اس کے اندر لالچ بھی ہوتا ہے تو اس کو شہ کہتے ہیں. شہ. تو یہ بات دو باتیں پتہ چلی، مطلب لالچ، بخل کے ساتھ لالچ بھی ہو تو یہ اور بھی غلط کام ہے. دو باتیں ہو جاتی ہیں اس کے ساتھ. صحیح ہے. چلیں یہیں تک آج کی بات لوں گی. الحمدللہ بہت مختصراً آپ لوگوں نے بات کر کے اپنا پوائنٹ آف ویو بتایا. کئی ہینڈ ریز ہیں لیکن نیکسٹ کلاس میں آغاز میں الحمدللہ ہم ٹائم لیں گے آپ سے، اور آج میں نے 2 ہوم ورکس دیے، کر کے آئیے گا. ڈسکشن بھی اس میں کریں گے کیونکہ اب آپ کا جو ہے وہ حدیث لسننگ ٹائم ہے انشاءاللہ. اور اینڈ میں جب شفق انشاءاللہ کوئی سپول لیں گی تو وہ آپ کو کچھ کورسز کے بارے میں بھی بتائیں گی، اور آج کے کورس کی بھی پبلسٹی آپ نے انشاءاللہ کرنی ہے. تو اب آپ کا حدیث لسننگ ٹائم ہے. میں چاہوں گی کہ ہماری ایڈمن اس کو آگے کیٹر کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو جناب ٹائم ہے حدیث لسننگ کا. تھوڑا سا ذرا چیزوں کو ریکیپ کر دیتے ہیں. زیبا دکھائیے گا اسکرین پر. جی تو آپ میں سے کوئی بتانا چاہے گا کہ کون سا حصہ جو ہے وہ سند کہلائے گا اور کون سا حصہ جو ہے وہ متن کہلائے گا، تاکہ جب میں آپ سے کہوں کہ آپ جو ہے سند پڑھیں اور آپ متن پڑھیں تو یہ کہ ایک تو ریکیپ ہو جائے اور دوسرا یہ کہ آپ کو معلوم بھی ہو. بہت سارے ہینڈز ریز ہیں. جی خالدہ خانم آپ کہیے گا. آئیڈینٹیفائی کریں کہ جی سند جو چین آف نریشنز ہیں یعنی راویوں کے نام، وہ کہاں سے کہاں تک آپ کو نظر آ رہا ہے. آپ پڑھیں گی اور باقی سب غور کریں گے تو پھر یہ کہ انشاءاللہ اینڈ میں ہم بتائیں گے کہ آپ نے صحیح آئیڈینٹیفائی کیا کہ نہیں. شروع کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حدثنا ابو عاصم الضحاک بن مخلد عن زكريا بن إسحاق عن يحيى بن عبد الله بن سيفي عن أبي معبد عن أبي عباس رضي الله تعالى عنهما نہیں میرا خیال ہے کافی یہیں تک ہے. نہیں حضرت معاذ کا بھی ذکر آ رہا ہے. ان نبی صلی اللہ نہیں یہیں تک ہے، آگے تو متن آ گیا نا. اچھا چلیں کوئی بتائے گا کہ کیا خالدہ صحیح کہہ رہی ہیں کہ یہیں تک سند ہے؟ نہیں میرے خیال میں آگے بھی ہے، آگے فقالہ کے بعد جو شروع ہوگا وہ آگے سند ہے. سند ہے میرا خیال ہے کہ سند ہے یا متن ہے؟ کانٹینٹ. اس کو تھوڑا سا وقالہ کلیئر کے کر. بعد متن ہے. بالکل جہاں ایکچوئل بات آئے گی نا، یعنی کہ جی جو اصل حدیث آئے گی نا وہ متن ہوگا، وہ کانٹینٹ ہوگا، مین ٹیکسٹ ہوگا. ٹھیک ہے، یعنی کہ جہاں پہ ٹھیک ہے اصل جی. واقعہ، حکم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اقوال یا افعال بیان ہو رہے ہوتے ہیں، دیٹ پارٹ از متن. ٹھیک ہے، اس سے پہلے ٹھیک ہے جہاں جی. تک راویوں کا ذکر آ رہا ہے وہ ساری سند ہے. اچھا مجھے خالصہ یہ باقی بتائیے گا کہ آپ اپنی بک سے پڑھ رہی ہیں یا آپ اسکرین سے پڑھ رہی ہیں؟ جی میں اسکرین سے ہی پڑھ رہی ہوں. اچھا آپ کو پڑھنے میں کوئی دقت ہو رہی ہے؟ کیونکہ کچھ جگہ پہ آپ نے اعراب جو ہیں وہ غلط پڑھی ہیں. الحمدللہ کلیئر نظر آ رہا ہے، لیکن شاید ہے کہیں پہ مسئلہ جو آپ کہہ رہی ہیں میں نے غلط پڑھا ہے، تو اس کا مطلب کہ مجھے نظر نہیں آ رہا، لیکن ہے تو کلیئر ہی. کیا اچھا میں ایسا اسے تو کمپلیٹ کر دوں؟ بالکل بالکل آپ مکمل کیجیے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم
باسا معاذ رضی اللہ عنہ الی الیمنی فقال، فقال ادعوہم الی بس شہادتی. یہاں رک جائیے گا. میں نے آپ سے کہا تھا کہ آپ نے کیا پڑھنی ہے، صرف اچھا سند پڑھنی ہے آپ نے. سند فقال پہ آپ رک جائیں گی، ٹھیک ہے؟ ہو جائے گا جی. اچھا، اور مجھے پوری امید ہے کہ آپ سب جو ہے وہ دل میں ضرور پڑھ رہے ہوں گے صلی اللہ علیہ وسلم انشاءاللہ. ٹھیک ہے. اچھا جی، نور العین، آپ جو ہے وہ پڑھیے گا پلیز متن حدیث 478 کا. بسم الله الرحمن الرحيم. فقال ادعوهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله فإنهم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله قد افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة فإنهم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم. ٹھیک ہے، پیچھے دیکھیے گا. لذالکا، لذالکی نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ لذالکا اطاعوا لذالکا. لذلك. باقی آپ نے اچھا پڑھا ہے، فلو کے ساتھ پڑھا ہے، بغیر غلطی کے پڑھا ہے، الحمدللہ. ٹھیک ہے، نیکسٹ سکھائیے گا. حدیث نمبر ہے 480، اور سب سے اوپر جو ہینڈ ہے وہ شبانہ کا ہے. شبانہ آپ پڑھیے گا اس حدیث کی سند. حدثني محمد بن عبد الرحيم حدثنا عفان بن مسلم حدثنا وهيب عن يحيى بن سعيد بن حيان عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن أعرابيا أتى النبي صلى الله عليه وسلم. یہاں تک فقال، بس یہاں تک ٹھیک ہے. اوکے، ویری گڈ، ماشاء اللہ تبارک اللہ. اتن نبیہ، ٹھیک ہے، اس کو دیکھ لیجیے گا. اتن نبیہ. اوکے، نیکسٹ ہے زونی. زونی آپ پڑھیے گا حدیث کا متن. فقال دلني على عمل إذا عملته دخلت الجنة قال تعبد الله لا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة مكتوبة وتؤدي الزكاة مفروضة اچھا وتصوم ٹھیک ہے، زونی رمضان. یہیں رکیے گا، جی یہیں رکیے گا آپ. نسیم، آپ اتنا ہی حصہ جتنا زونی نے پڑھا ہے آپ دوبارہ پڑھیے گا، اور زونی آپ ذرا غور سے سنیے گا جو آپ نے غلطی جی لکھی ہے، ٹھیک ہے؟ پڑھیے گا. انشاءاللہ. قال قال تعبد الله لا تشركوا به شيئا وتقيموا الصلاة المكتوبة وتؤدي ایک منٹ میں زوم کر لوں ذرا. وتؤدي زکاة المفرد سوری ایک منٹ زکاة یہ مفروضہ، کسرہ ہے نا نیچے. جی مفرودہ لیکن اس کو وتصوم دوبارہ پڑھیں. وَتُؤَدِّي الزَّكَاةَ، وتؤدي الزکاة مفردو سوری وتؤدي الزکاة المفردہ وتصوم رمضان قال والذی ٹھیک ہے، یہیں رک نفسی. جائیے گا. وَتَصُومُ رمضان قال. سہرش آپ آگے پڑھیے گا. جی باجی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والذی نفسی بیدہ لا ازید علی هذا فلما ولى قال النبي صلى الله عليه وسلم من سره ان ينظر الى رجل من اهل الجنة فلينظر الى هذا. ٹھیک ہے، پیچھے والا پڑھیے گا. کیا پڑھا آپ نے؟ این ینظرا ہے، ٹھیک ہے. این ينظر. یوں نہیں ہے نا، این ینظرا، ٹھیک ہے. این ینظر الی رجل من اہل الجنہ فلینظر الی ھذا. ٹھیک ہے انشاءاللہ. اوکے، نیکسٹ سکھائے گا. حدیث نمبر ہے 484،
ٹھیک ہے، اور سیرش کے بعد نیکسٹ نیم ہے سرور جہان، آپ پڑھیے گا سند، اور افشاں اشفاق آپ پڑھیے گا متن۔ حدثنا ابن نمير قال حدثني أبي حدثنا إسماعيل عن قيس قال قال جرير بن عبد الله۔ ٹھیک پڑھے سرور جہان نے؟ کون بتائے گا؟ جی ٹھیک پڑا ہے، کیونکہ آگے پھر متن شروع ہو جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، ویری گڈ۔ اوکے افشاں جزاک آپ پڑھیے گا۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بایعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی اقام الصلاۃ و ایتاء الزکاۃ والنصح لکل مسلم۔ ماشاء اللہ تبارک اللہ، ویری گڈ۔ نیکسٹ دکھائیے گا۔ حدیث ہے 486۔ عطیہ ریحان آپ پڑھیے گا سند، اور سائمہ عطرت آپ پڑھیے گا متن، ٹھیک ہے؟ شروع جی کیجیے گا۔ بات حدثنا علی بن عبد اللہ حدثنا ہاشم بن القاسم حدثنا عبد الرحمن بن عبد اللہ بن دینار عن ابیہ عن ابی صالح السمانی عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ٹھیک ہے، ویری گڈ، یہیں تک تھا، آگے پڑھیے گا سائمہ عطرت۔ من اتاہ اللہ مالا فلم یؤدی زکاتہ مسل لہ مالہ یوم القیامہ شجاعا اقرأ لہ زیبتان یطوقوہ یوم زبیبتانی، القیامہ۔ سائمہ جی اس کو دیکھیے گا، اقرع لہ زبیبتانی، زبیبتان یطوقوہ یوم القیامہ ثم یأخذ بلحظمتیہ یعنی بشدقیہ ثم یقول انا مالک انا کنزک ثم تلا لا یحسبن الذین یبخلون الآیہ۔ اس کو دوبارہ دیکھیں، لا جی یحسبن الذین۔ لا یحسبن الذین یبخلون الآیہ۔ ٹھیک ہے، ماشاء اللہ تبارک اللہ۔ وقت تھوڑا آج کم تھا، لیکن انشاءاللہ جب آپ گروپس میں ڈیوائیڈ ہو جائیں گے تو پھر آپ سب کو چانس ملے گا۔ ٹائم ہے اب ہمارا کوئز پول کا، اور بشرا نے ہمیں جوائن کر لیا ہے انشاءاللہ۔ تھوڑا سا تب تک میں ریکیپ کر دیتی ہوں۔ طریقہ یہ ہوگا کہ انشاءاللہ آپ کے سامنے جو ہیں کویسچنس کچھ آپشنس کے ساتھ آئیں گے، آپ نے غور سے کویسچن کو سننا ہے، سمجھنا ہے، اور رائٹ آنسر جو ہے وہ سلیکٹ کرنا ہے، اور اینڈ میں اپنا کوئز جو ہے وہ سبمٹ کرنا ہے۔ جی بشرا، اوور ٹو یو۔ جزاک اللہ خیرہ۔ چلیے آج کی پولز کی طرف بڑھتے ہیں، پولز کو لانچ کر دیجئے۔ جی آج کے ہمارے پولز حدیث نمبر 491 سے 504 پر مشتمل ہیں۔ کوشچنز کی طرف آگے بڑھتے ہیں، جیسا کہ ابھی میری ساتھی نے آپ کو سمجھایا ہے، آپ نے بالکل انہیں انسٹرکشنز کو فالو کرنا ہے۔ کوشچن نمبر 1 ہے جو کہ حدیث نمبر 493 سے ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرات کرو، کیونکہ ایک زمانہ تم پر ایسا آنے والا ہے کہ آدمی خیرات لے کر چلے گا اور کوئی ایسا شخص نہ ملے گا جو اس کو قبول کرے۔ جس کو دینے لگے گا وہ کہے گا، وہ کیا کہے گا؟ آنسر کے لیے 2 آپشنز ہیں۔ آپشن نمبر 1، اگر تو کل لاتا تو میں لے لیتا، آج تو مجھ کو اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ آپشن نمبر 2، اگر تو زیادہ لاتا تو میں لے لیتا، مجھے اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ کوشچن نمبر 2 ہے حدیث نمبر 497 سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو صدقہ کرنے کا حکم دیتے تو وہ بازار جاتے، وہاں مزدوری پر بوجھ اٹھاتے اور ایک مد اناج کماتے، تاکہ اس لیے کماتے۔ آنسر کے لیے 2 آپشنز ہیں۔ آپشن نمبر 1 تاکہ صدقہ کر سکیں، آپشن نمبر 2 اپنی ضرورت پوری کر سکیں۔ کوشچن نمبر 3 ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنی اسرائیل کے ایک شخص نے 3 راتوں تک چور، زانی اور مالدار شخص کو
غیر شعوری طور پر زکوٰۃ ادا کی جو ڈیش. اس زکوٰۃ کا سٹیٹس کیا تھا؟ آنسر کے لیے دو آپشنز ہیں. آپشن نمبر 1 قبول ہوئی، آپشن نمبر 2 قبول نہیں ہوئی. کوشچن نمبر 4 ہے بخل اور شح میں فرق یہ ہے کہ شح میں ڈیش کے ساتھ ساتھ مزید مال ڈیش. آنسر کے لیے دو آپشنز ہیں. آپشن نمبر 1 بخل اور دوسرا آپشن اسی کے دوسرے بلینک آپشن ہے کا لالچ ہوتا ہے. آپشن نمبر 2 سخاوت اور اسی کا دوسرا آپشن ہے سے قناعت ہوتی ہے. کوشچن نمبر 5 ہے کس حال میں صدقے کا اجر بہت زیادہ ہے؟ کون سی حالت ہے جس میں صدقے کا اجر بہت بڑھ جاتا ہے؟ آنسر کے لیے دو آپشن ہیں. آپشن نمبر 1 صحت مندی، فقر کا خوف اور غنا کی امید میں. آپشن نمبر 2 موت کے قریب. کوشچن نمبر 6 ہے لا علمی میں اگر کسی غیر ضرورت مند کو کوئی چیز مل جاتی ہے تو دینے والے کا دینا، جو شخص دے رہا ہوتا ہے اس کے دینے والی چیز کا کیا سٹیٹس ہوتا ہے؟ آنسر کے لیے دو آپشنز ہیں. آپشن نمبر 1 قبول نہیں ہوتا، آپشن نمبر 2 قبول ہو جاتا ہے. کوشچن نمبر 7 ہے اولاد والدین کو اور والدین اولاد کو جانتے بوجھتے فرض صدقہ ڈیش. آپشن نمبر 1 نہیں دے سکتے، آپشن نمبر 2 دے سکتے ہیں. کوشچن نمبر 8 ہے فطرت کا اصول ہے کہ ہر چیز اپنی ذمہ داری خود ادا کر رہی ہے. آپشن نمبر 2 سب اپنی ذمہ داریاں دوسروں پر ڈال رہی ہیں. کوشچن نمبر 9 ہے نفلی صدقات کو دینے میں پہلے ڈیش کو دیکھا جائے. پہلے کس کو دیکھا جانا چاہیے جب نفلی صدقات دینے لگیں؟ کیونکہ ہم نے یہ بات پڑھ لی کہ اور آگے بھی انشاءاللہ دوبارہ بھی پڑھیں گے کہ فرض صدقات کے لیے تو مصارف بتائے گئے ہیں. تو نفلی صدقات دینے میں سب سے پہلے کس کو دیکھا جائے گا؟ آپشن نمبر 1 رشتہ داروں، آپشن نمبر 2 دوستوں. کوشچن نمبر 10 ہے آج ہم نے ایک باب پڑھا، باب الصدقات قبل الردی. اس کا ترجمہ ہے صدقہ اس زمانے سے پہلے کہ اس کا ڈیش کوئی باقی نہ رہے گا. فلنگ دی بلینکس کو فل کرنے کے لیے آپشنز دیکھتے ہیں. آپشن نمبر 1 دینے والا، آپشن نمبر 2 لینے والا. آسان سے سوالات ہیں اور ان میں سے زیادہ تر ایسے ہیں جو آپ لوگوں نے ڈسکشن میں بھی کور کر لیے ہیں اور ریفلیکشنز میں بھی ماشاءاللہ کئی ساتھیوں نے ان کے اوپر بات کی ہے. اس دوران میں اگر آپ ہماری ایڈمن سے کوئی کچھ سوال کرنا چاہیں جب تک باقی ساتھی پولز کو اٹیمپٹ کر رہے ہیں تو کر سکتے ہیں. اس کے لیے ہینڈ ریز کیجیے اور کوشچن کیجیے. جی نسیم آپ کا مائک اوپن کر دیا میں نے. جی اب دیر سے اوپن ہوا ہے، سوری. جی جی میں نے یہ پتہ کرنا ہے آپ سے کہ میری ایک دوست ہیں جو ضرورت مند ہیں انڈیا میں، تو وہ کورس کر رہی ہیں الہدا کا. تو کچھ قرآن پاک میں بھیجنا چاہتی ہوں ان کو، یعنی کہ اگر کہیں ان کو قرآن پاک مل جائے پیمنٹ میں یہاں کروں. اور میں نے بہت کوشش کی، بلکہ میں نے رابطہ بھی کیا جو بکس میں منگواتی ہوں نا الہدا سے، ان سے بھی. تو انہوں نے یہ کہا کہ ہم اور جگہ بھیج سکتے ہیں لیکن انڈیا میں نہیں. لیکن میں آپ کے پلیٹ فارم سے یہ تھوڑا سا جاننا چاہتی ہوں کہ کوئی جی ایسا ذریعہ ہو نسیم آپ کہ مجھے بالکل آپ پرائیویٹلی میسج کر دیجیے گا. ٹھیک آپ کے ہے. لیے اردو یا انگلش میں وائٹ پاراس چاہ رہی ہیں نا جو ہمارے نہیں وائٹ؟ نہیں نہیں، وہ کورس جی کر رہی ہیں تو ان کو ہے تو 3 والیوم مصحف کا ماشاءاللہ سے، لیکن وہ کہہ رہی مجھے ایک ہی مجھے چاہیے شروع کا. تو میں نے کہا اگر مجھے ملا تو انشاءاللہ میں پوری والیوم بھجوا دوں گی، آپ فکر نہیں کریں. لیکن میں نے بہت کوشش کر لی. میں نے اچھا آپ بس پریشان نہیں ہوئیے، آپ مجھے کر اچھا دیجیے گا میسج انشاءاللہ. آئی اوکے گائڈ. اوکے، اور بہت شکریہ، جزاک اللہ خیر. لو یو، لو یو. السلام علیکم. جی شازی صاحب کہیے گا. جی السلام علیکم میم. میں نے نا پچھلی کلاس کی اٹینڈنس ایک تو نہیں لگائی تھی، اور دوسرا ایک میں جب ہم نے کمپلیٹ کیا ہے کورس اس کی بھی ایک میری اٹینڈنس مس ہو گئی تھی، لیکن میں نے کلاس اٹینڈ کی تھی. تو وہ اس کا کیا وہ مطلب کرنا پڑے گا مجھے؟ کچھ بھی نہیں، آپ سمپلی اپنا پورا نام، اپنے کورس کا نام اور جو آپ ڈیٹ کہہ رہی ہیں آپ نے مس کی ہے وہ آپ مجھے لکھ کر میسج کر دیں. انشاءاللہ میں آپ کی اٹینڈنس لگوا دوں گی. ٹھیک ہے. اور جو پریویس کلاس کا اس کی بھی اٹینڈنس میں نہیں لگا پائی ایگزیکٹلی تھی. سیم پروٹوکال، اپنا پورا نام، کورس کا نام اور
date. Okay, thank you so ٹھیک much. ہے Assalamu alaikum. Yeah. جی لاسٹ لے لیتے ہیں نسیم اختر کہیے گا. جی یہ ایکچوئل میں نا میری فرسٹ کلاس ہے. میں پوچھنا چاہ رہی تھی یہ کب کب ہوتی ہے؟ اگر میں یہ ڈیلی کلاس ہوتی ہے مجھے اس کا سارا پروسیجر بتا دیں. یا تو میں نے ایسے رینڈم جوائن کر لیا آج فرسٹ ڈے پہ. اوکے میں آپ کو بتا دیتی ہوں. یہ کلاس جو ہے صرف منڈے کے دن ہوتی ہے اور ٹائمنگز جو ہیں وہ 3:30 to 5:15 پاکستان ٹائم کے مطابق ہوتی ہے. اور آپ اس کورس میں انرول کر سکتے ہیں e-alhuda.com پر جا کے انشاءاللہ. اور کورس کا نام جو ہے وہ صحیح البخاری پارٹ 4 ہے. اگر آپ فوٹر میں بھی دیکھیں تو آپ کو نظر آ رہا ہوگا انشاءاللہ. جی بشرا اوور ٹو یو. انشاءاللہ 80% ہو چکی ہے پارٹیسپیشن. شکریہ. چلیے آنسرس کی طرف چلتے ہیں. جی آج ہمارا پہلا کوشچن تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرات کرو کیونکہ ایک زمانہ تم پر ایسا آنے والا ہے کہ آدمی خیرات لے کر چلے گا اور کوئی ایسا شخص نہ ملے گا جو اس کو قبول کرے. جس کو دینے لگے گا وہ کہے گا. اس کا رائٹ آنسر تھا اگر تو کل لے آتا تو میں لے لیتا, آج تو مجھ کو اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے. ماشاءاللہ بارک اللہ. 100% ساتھیوں نے بالکل رائٹ آپشن کو سلیکٹ کیا. کوشچن نمبر 2 تھا حدیث نمبر 497 سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو جب صدقہ کرنے کا حکم دیتے تو وہ بازار جاتے اور کچھ مزدوری کرتے اور ایک مد اناج کماتے تاکہ صدقہ کر سکیں. اس کا رائٹ آنسر تھا اور ماشاءاللہ 99% ساتھیوں نے بالکل صحیح آنسر کو سلیکٹ کیا. کوشچن نمبر 3 تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی اسرائیل کے ایک شخص کی مثال سے بتایا تھا کہ اس نے 3 راتوں تک چور, زانی اور مالدار شخص کو غیر شعوری طور پر زکوٰۃ ادا کی تو بھی اس کی زکوٰۃ قبول ہو گئی تھی. اور بارک اللہ 97% ساتھیوں نے بالکل رائٹ آنسر کو سلیکٹ کیا. کوشچن نمبر 4 تھا کہ بخل اور شح میں فرق یہ ہے کہ شح میں ڈیش کے ساتھ ساتھ مزید مال. بخل اور شح میں فرق یہ ہے کہ شح میں بخل کے ساتھ ساتھ مزید مال کا لالچ ہوتا ہے. ماشاءاللہ 81% ساتھیوں نے بالکل رائٹ آپشن کو سلیکٹ کیا لیکن 19% کو بھی یہ ڈیفینیشن کلیئر نہیں ہوئی. تو انشاءاللہ جب وہ اپنے نوٹس کو ریوائز کریں گے تو کلیئر ہو جائے گی. کوشچن نمبر 5 تھا کہ کس حالت میں صدقے کا اجر بہت زیادہ ہوتا ہے؟ تو وہ حالت ہوتی ہے جب انسان صحت مند ہو, اسے غربت کا خوف بھی ہو اور اس کو غنا کی امید بھی ہو. ماشاءاللہ بارک اللہ 97% ساتھیوں نے بالکل رائٹ آنسر کو سلیکٹ کیا. کوشچن نمبر 6 تھا لا علمی میں اگر کسی غیر ضرورت مند کو کوئی چیز مل جاتی ہے تو دینے والے کا دینا قبول ہو جاتا ہے. اس کا رائٹ آنسر تھا اور بارک اللہ 96% ساتھیوں نے بالکل رائٹ آنسر دیا. کوشچن نمبر 7 تھا کہ اولاد والدین کو اور والدین اولاد کو جانتے بوجھتے فرض صدقہ نہیں دے سکتے. رائٹ آنسر ہے اور ماشاءاللہ 94% ساتھیوں نے بالکل اس کا رائٹ آنسر کیا لیکن 6% سے اس کو سمجھنے میں غلطی ہوئی ہے اور جو انشاءاللہ تعالیٰ جب وہ ہوم ورک کریں گے تو ان کو سمجھ آ جائے گی. کوشچن نمبر 8 تھا فطرت کا اصول ہے کہ ہر چیز اپنی ذمہ داریاں خود ادا کر رہی ہے. 95% ساتھیوں نے بالکل رائٹ آنسر کیا لیکن 5% سے اس میں بھی غلطی ہو گئی. کوشچن نمبر 9 تھا کہ نفلی صدقات کو دینے میں پہلے رشتہ داروں کو دیکھا جائے گا. ماشاءاللہ بارک اللہ 100% ساتھیوں نے بالکل رائٹ آنسر کیا. کوشچن نمبر 10 تھا جو کہ ایک باب کی ٹرانسلیشن تھی کہ صدقہ اس زمانے سے پہلے کہ اس کا ڈیش کوئی باقی نہ رہے گا, اس کا لینے والا کوئی باقی نہ رہے گا. رائٹ آنسر تھا اور ماشاءاللہ 94% ساتھیوں نے بالکل رائٹ آنسر کیا. چلیے الحمدللہ اس کے ساتھ ہی ہمارے پولس کا آج کے پولس کا اختتام ہوتا ہے. اگلی کلاس میں انشاءاللہ آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.